حالت ہے، وہاں اولاد سفیانی، یہاں شبیر کا ماتم، وہاں پر فکر شیطانی، یہاں ایمان والے ہیں، وہاں ہوتی ہے منمانی، وہاں تکفیری داعش ہے، یہاں پر حزب رحمانی۔ ہم ہیں علی والے، ہم ہیں خدا والے، ہم ہیں علی والے، ہم مصطفیٰ والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یومنا الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ میرے محترم عزیزو، آج ہم نے مناظرہ شروع کرنا ہے جس کا موضوع ہے شخصیت معاویہ۔ ہمارے مد مقابل بھائی نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم دعویٰ دائر کریں، کیونکہ ہم مستشکل ہیں، اشکال کرنے والے ہیں، تو جی انشاءاللہ ہم اپنا دعویٰ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ میرے محترم عزیز، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت معاویہ ناسبی ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس کے ناسبی ہونے کو ثابت کریں گے۔ اور یاد رہے کہ ناسبی علی الاقل اس کو کہا جاتا ہے، علی الاقل یعنی قدر متیقن، کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے بہت سے بڑھ کے بھی ان کو برا بھلا کہتا ہو، وہ ناسبی ہے۔ انشاءاللہ کہ ہمارا جو فریق ہے وہ بھی اسی تعریف کو قبول کریں گے، ہمیں ایسا ہی انشاءاللہ ناسبی ثابت کرنا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الی یوم الدین۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ نے سنا اور دیکھا بھی کہ میرے مد مقابل جناب فرمان صاحب نے اپنا دعویٰ پیش کیا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اس پر میں جواب دعویٰ کے طور پر یہ کہوں گا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناسبی نہیں ہیں۔ ان پر جو الزام لگائے جاتے ہیں کہ وہ اہل بیت کے دشمن ہیں، یہ بات اصول کے مطابق ثابت نہیں ہے۔ اس کے برعکس میں ثابت کروں گا کہ اہل بیت کا رویہ ان سے جو تھا وہ محبت والا تھا اور پیار والا تھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ بھی ان سے اسی طرح کا تھا۔ یہ میں انشاءاللہ ثابت کروں گا۔ اب میں اپنا دعویٰ تحریری طور پر لکھ کر بھیجتا ہوں۔ میرے محترم عزیزان، آپ نے میرے فریق مخالف کی بات سنی، اور بالکل انہوں نے ہمارا دعویٰ سمجھا کہ ہمارا دعویٰ کیا ہے، لیکن وہ انشاءاللہ رد کریں گے رد کے طور پر انہوں نے جواب دعویٰ بھیجا ہے، اور جواب دعویٰ میں انہوں نے دو باتیں کی ہے کہ یہ ہے کہ وہ ناسبی نہیں ہیں، وہ جو الزام ہے وہ غلط ہے، اور اتنے تک ہی کافی ہے۔ اب وہ ایک الگ سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ اہل بیت رسول کا رویہ ان سے اچھا تھا، البتہ یہ لازمے کے طور پہ اچھا تھا، لہٰذا ان کو کوئی دشمنی نہیں تھی۔ تو اب یہ کیونکہ ایک اضافی بات کر گئے تو میں ایک دم ان کا اضافی اشارہ دے دوں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم منطق میں پڑھتے ہیں کہ بھائی ہر انسان حیوان ہے، لیکن ہر حیوان انسان نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہر اچھا بولنے والا، ہر اچھا سلوک کرنے والا دوست نہیں ہوتا، کیونکہ بہت سارے با اخلاق لوگ ہوتے ہیں جو دشمن سے بھی با اخلاق پیش آتے ہیں۔ تو با اخلاق پیش ہونا کا تعین اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ آپس میں دشمن نہیں تھے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ گندگی پھینکنے والی عورت، اس سے بھی نبی پاک کا رویہ اچھا تھا۔ جب وہ مریض ہو گئی تو نبی پاک سے پوچھنے گئے کہ آخر کہاں ہے، کیوں نہیں گندگی پھینک رہی، کہیں مریض تو نہیں ہوئی؟ بہرحال میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ شریف لوگوں کا اخلاق ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا فقط اخلاق سے ہرگز بھی نفی دشمنی ثابت نہیں کی جا سکتی۔ اگر نفی دشمنی ثابت کرنی ہے تو پھر جو چیزیں دشمنی کو ثابت کرتی ہیں ان کو رد کرنا ہوگا۔ اخلاقیات کو پیش کر کے ہرگز بھی دشمنی کو رد نہیں کیا جا سکتا۔
اب انشاءاللہ میں اپنے دعویٰ پہ دلیل پیش کرنے جا رہا ہوں دوسرے کلپ میں۔ میرے محترم عزیز چند چیزوں کے معترف ہیں، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی قول کو ضعیف نہیں کہا جا سکتا، قول قول ہوتا ہے، قول اعتراف ہوتا ہے۔ اور میں بلا بلا میں اپنے رفیق محترم کو یہ بات کرواتا آیا ہوں کہ بھائی آپ کے علماء کے جو اقوال ہیں وہ ہمارے جو بھی حق میں ہیں وہ ہمارے لیے اعتراف ہوگا آپ کا، لیکن آپ کے اپنے لیے وہ محض دعویٰ ہوگا۔ اس لیے اگر آپ اپنے علماء کے اقوال پیش کریں گے ہمارے خلاف تو وہ محض دعویٰ ہوگا، کوئی ثبوت یا دلیل وغیرہ نہیں ہوگی، مگر یہ کہ ہم ایسا کوئی قول طلب کریں تبھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو میں نے جب دیکھا کہ آیا میں قرآن پیش کروں یا حدیث پیش کروں، قرآن سے مثلا وہ شجر ملعونہ والی آیت پیش کروں، یا میں حدیث پیش کروں جو واجب القتل ٹھہراتی ہیں اور جو جہنمی ٹھہراتی ہیں، اور وہ روایات جو کہتی ہیں کہ مثلا یہ امام علی علیہ السلام مثلا فرماتے ہیں کہ یہ فلاں شیطان ہیں، یا ہم بجائے اس کے کہ میں یہ اسے پیش کروں اور یہ حضرت تعویلات کریں اور تعویلات کی طرف چلے جائیں، تو میں نے ایک ایسا راہ اختیار کیا ہے جو صریح ہے، انشاءاللہ کوئی راہ نہیں ہوگا سوائے قبول کرنے کے۔ اس لیے میں ان کے بہت بڑے عالم ابن کثیر کا میں اعتراف پیش کرنے جا رہا ہوں کہ حضرت معاویہ ناصبی تھے۔ ابھی حضرت انشاءاللہ آپ یہ حوالہ ملاحظہ فرمائیں، کتاب البدایہ والنہایہ طبع الفکر، یہ بیروت کی چاپ ہے، اس کے جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 210 ہے۔ یہاں پہ ایک فصل قرار دیتے ہیں، وہاں پہ خلفائے بنی امیہ کے لیے وضاحت کرتے ہیں اپنے اشعار میں جو انہوں نے خود لکھے ہیں۔ وہ یہ کہ وَهَذَا خُلَفَاءُ بنی امیہ عدتم كعدة الرافضیہ ولكن المدة كانت ناقصة عن 100 من السنين خالصة وكلهم قد كان ناصبيا إلا الامام عمر التقیہ۔ یہاں سے ہماری شاید مثال شروع ہوتی ہے کہ سب کے سب بنی امیہ کے جتنے بھی خلفاء ہیں وہ سب کے سب ناصبی تھے سوائے امام عمر بن عبدالعزیز کے جو وہ متقی تھے۔ معاویۃ ثم ابنہ یزید و ابن ابنہ معاویۃ السدید، سب کے سب ناصبی تھے، سب کے سب سوائے عمر بن عبدالعزیز کے۔ اب وہ سب کے سب میں شامل کر رہے ہیں کس کو؟ سب کے سب میں معاویہ کو شامل کر رہے ہیں، پھر اس کے بیٹے یزید کو شامل کر رہے ہیں، پھر اس کے بیٹے معاویہ کو شامل کریں، معاویہ سدید کو، پھر مروان کو شامل کریں، پھر عبد الملک کو شامل کر رہے ہیں، پھر منابذ کو شامل کریں، پھر ابن زبیر کو شامل کر رہے ہیں، حتیٰ ہلک، یہاں تک کہ وہ سب ہلاک ہو گئے، نابود ہو گئے، یہ سب نابود ہو گئے۔ اب یہ شعر پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی سب کے سب ناصبی ہیں، جن میں صراحت سے حضرت معاویہ کا نام ان میں درج ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آپ نے جناب فرمان صاحب کی وائس سنی، انہوں نے میرا جواب دعویٰ دیکھا اور انہوں نے یہ کہا جو میں نے الفاظ لکھے ہیں اہل بیت کے بارے میں کہ ان کے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا تھے، آپس میں اچھے تعلقات تھے۔ تو جناب نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں دشمن کی بھی اچھا رویہ اور اچھا تعلق ہوتا ہے، اچھا تعلق ہوتا ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی انہوں نے کہ بوڑھی عورت تھی، کچرا پھینکتی تھی وغیرہ وغیرہ۔ تو جناب میں یہ عرض کروں گا، آپ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ علی کے پکے دشمن تھے، گالیاں دیتے تھے، انہوں نے ان سے جو ہے ان کے اولاد کو مروایا، ان کے ساتھیوں کو مروایا، ان کا رویہ بہت خراب تھا، گالیاں انہوں نے دی بھی اور دلوائیں بھی، آپ کا تو یہ کہنا ہے۔ اور اب آپ نے یہ کہا کہ دشمن کا بھی آپس میں اچھا رویہ ہوتا ہے۔ تو جناب ایک بات کہیں، یا آپ اپنی پچھلی باتیں جو آپ کی کرتے ہیں آپ کے شیعہ کہ حضرت معاویہ بہت برے تھے، گالیاں دیتے بھی تھے اور دلواتے بھی تھے اور قتل عام کیا سیدنا علی کے اولاد کا اور ان کے ساتھیوں کا، تو آیا آپ اس بات کے قائل ہیں کہ واقعی ایسا تھا، یا آپ اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں معاویہ رضی اللہ عنہ دشمن تو تھے لیکن ان کا اچھا رویہ تھا؟ آپ ذرا واضح کریں کہ آپ کا اس بارے میں کیا رویہ تھا، کیونکہ اس سے آپ کے جو ہے وہ نظریے میں فرق پڑتا ہے جو آپ نے ابھی بات کی ہے۔ تو آپ واضح کریں گے اگلی وائس میں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو شعر پیش کیا ہے تاریخ ابن کثیر سے البدایہ والنہایہ سے، اس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو بھی بنو امیہ تھے وہ سارے ناصبی تھے، ٹھیک ہے جناب۔ پھر انہوں نے آگے یہ کہا کہ یہاں سے انہوں نے معاویہ کا نام لیا ہے
کہ معاویہ و ابن یزید وغیرہ وغیرہ، یعنی بقول ان کے یہ گنوا رہے ہیں کہ کون کون ناسبی تھا، ٹھیک ہے نا. تو جناب اس سے تو آگے چل کے انہوں نے عمر بھی لکھا ہے، یعنی عمر بن عبدالعزیز کا نام بھی لیا ہے کہ انہوں نے بھی خلافت کی ہے. یعنی گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اوپر تو وہ کہہ چکے ہیں کہ عمر جو ہے وہ ناسبی نہیں تھا، لیکن آگے وہ کہہ چکے ہیں کہ نہیں وہ بھی ناسبی تھا، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے جو نام گنوا رہے ہیں نا، جہاں سے نام گن رہے ہیں کہ معاویہ اس کا بیٹا یزید اور اس کا بیٹا معاویہ، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ گویا یہ سب ناسبی کے نام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے یہ کہا ہے. تو جناب اس میں تو آگے چل کے عمر کا نام بھی ہے، میں آپ کو بھیجتا ہوں وہ آپ دیکھیں ذرا، اس میں عمر کا نام بھی ہے کہ یعنی عمر بن عبدالعزیز کا نام بھی ہے، گویا وہ بھی ناسبی ہوا آپ کے اس طریقے کے مطابق. حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ جو نام بتا رہے ہیں کہ بھئی بنو امیہ کے خلفاء کون کون تھے، انہوں نے حضرت معاویہ سے شروع کیے ہیں اور آگے چل کے آخر تک ختم کیے ہیں جہاں تک بنو امیہ کی خلافت چلی، بادشاہت چلی. تو انہوں نے نام گنوائے ہیں کہ یہ خلفاء بنو امیہ کے ہوئے ہیں، یہ نہیں گنوا رہے کہ یہ سارے ناسبی تھے. یہ آپ کی بڑی غلطی ہے. اب میں ذرا وہ شعر کی وہ الفاظ بھیجتا ہوں جس میں انہوں نے عمر کا نام بھی لیا ہے. تو جناب آپ کا یہ استدلال تو باطل ہوا، کیونکہ اوپر آپ بتا چکے ہیں کہ یہاں عمر بن عبدالعزیز کا نام جو ہے وہ انہوں نے ان سے خارج کیا ہے ناسبیوں سے، اور آگے چل کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کے سب کلہم سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی معاویہ سے لے کر نام شروع ہیں سارے خارجی ہیں. تو اس میں عمر کا نام بھی آ گیا جو میں نے بھیجا ہے. تو گویا آپ کا استدلال جو ہے وہ خود آپ نے اپنی دلیل کو توڑ دیا، ٹھیک ہے جناب. تو یہ آپ کی دلیل ہے، خود توڑ رہے ہیں اس کو. میرے محترم و معزز سامعین، آپ نے میرے فریق مخالف کی بات سنی. میں نے جو قضیہ پیش کیا تھا وہ قضیہ انہوں نے سمجھا ہی نہیں. بھائی میں نے موقف واضح کر دیا تھا، بالکل واضح. ابھی پھر کیسے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا موقف کیا ہے؟ شیعہ تو یہ کہتے ہیں. بھائی شیعہ کیا کہتے ہیں؟ جو بھی کہتے ہیں کہ بھائی امام نے گالیاں دلوائی، وہ قتل کروایا، یہ سب کچھ بھی ٹھیک ہے، بالکل یہ بھی ہمارا انشاءاللہ دعویٰ، لیکن اس مناظرے میں دعویٰ نہیں ہے، ویسے دعویٰ ہے ہمارا کہ وہ بھی بالکل صحیح کہتے ہیں. میں کہتا ہوں ایسے لوگوں سے جو اپنے بیٹوں کے بھی قاتل ہوں، جو اپنے دشمن ہوں، ان سے اچھے اخلاق میں پیش آنا قطعاً اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ سامنے والا دشمن نہیں ہے. اور عین ممکن ہے کہ شریف انسان اس طرح با اخلاق پیش آتے ہیں. نبی پاک میں نے مثال دے دی لیکن آپ نے سمجھا نہیں اس کو. برحال اس کو آپ رہنے دیں فی الحال. میرے محترم عزیز، آپ کیسے رد کریں جب آپ وہاں پہ استثناء کر رہے ہیں عمر بن عبدالعزیز کو، وہاں پہ اتقیہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اتقیہ. ایک منٹ میں دیکھوں عین لفظ میں آپ کو دکھاؤں. یہ عین لفظ کیا ہے؟ عین لفظ یہ ہے کہ الا الامام عمر التقیہ. دیکھیں یہاں پہ امام کے نام سے اس کو یاد کرا امام، البتہ عمر التقیہ یعنی تقی تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، خدا سے ڈرنے والے تھے. ان کو خارج کر دیا ہے. باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب شامل کیسے، وہ تو صرف اموی امام گنوا رہے ہیں. تو میرے محترم عزیز تھوڑا توجہ دیں کہ وَكُلُّهُمْ قَدْ كَانُوا نَاصِبِينَ، وَكُلُّهُمْ قَدْ كَانُوا نَاصِبِينَ، سب کے سب ناصبی تھے، سب کے سب ناصبی تھے. پھر عمر کو متقی کہہ کر استثناء کر دیا ہے انہوں نے. جب عمر کہہ کے مستثنیٰ کر دیا ہے، باقی سب کے سب کو شامل کر کے رکھ دیا ہے. اور آپ جس یزید پہ آپ لعنت کرتے ہیں اس کو بھی انہوں نے ناسبی میں شامل کر رکھا ہوا ہے. سب کے سب ان کو ناسبی شمار کیا ہے. اور یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں گے ابن زبیر حتی ہلاکت کا لفظ استعمال کیا ہے، حالانکہ وفات کا یا فوت کا یا شہید کا یا ایسا کوئی عزت والا لفظ بھی استعمال ان کے لیے نہیں کیا. یہ اس کا واضح ثبوت ہے کہ سب کے سب ناسبی اس کی نظر میں سب کے سب بنو امیہ والے ناسبی ہیں، اموی ناسبی ہیں، سوائے عمر بن عبدالعزیز کے. وہ خود استثناء کر رہے ہیں. میں اب کیا کہہ سکتا ہوں اس کے بارے میں. آگے جو آپ نے پیش کیا ہے کہ بھئی وہ عمر کا نام لے رہے ہیں، مجھے یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ یہ عمر وہی عمر ہے جو عمر بن عبدالعزیز ہے. اگر یہ ہے تو وہاں پہ الامام عمر کہتے یا وہاں پہ کوئی اس کی صفت لاتے. ولو بالفرض اگر یہ تناقض ہے تو یہ خود آپ کے عالم کا مسئلہ ہے. یہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ جو بات ہمارے حق میں ہے وہ بالکل آپ کا اعتراف ہے، لیکن جو ہمارے حق میں نہیں وہ آپ کے لیے دعویٰ ہے، محض دعویٰ ہے. بطور کلی یہ کہہ چکے ہیں، بطور کلی وَكُلُّهُمْ قَدْ كَانُوا نَاصِبِينَ، سب کے سب ناصبی ہیں. اب وہاں سے عمر بن عبدالعزیز کو متقی کہہ کر خارج کر دیا ہے. میں کہتا ہوں چلو اگر یہ بھی خارج نہیں ہے تو کم از کم یہ اس کی نظر ناصبی ہے تو یہ اس سے ہمیں یعنی ہمارے لیے کوئی ضرر نہیں ہے. یعنی ہمارے دعوی ناصبیت خود معاویہ ہے بس. تو معاویہ کے ناصبی نہ ہونے پہ کون سا ثبوت ہے؟ یہ پیش کریں آپ. اس شعر میں کیسے آپ ثابت کریں گے کہ معاویہ ناصبی نہیں ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوگا کہ عمر بن عبدالعزیز ناصبی نہیں ہے،
اگر آپ کہتے ہیں نہیں وہ بھی شامل ہے، میں نے کہا چلو وہ بھی شامل کر دیں. اگر شامل ہی کر دیتے ہیں تو اس سے کوئی معاویہ خارج تو نہیں ہو سکتا. یعنی اگر شامل کر دیں تو بھی معاویہ خارج نہیں ہے، اگر شامل نہ کریں تو بھی معاویہ خارج نہیں ہے. دونوں صورتوں میں ہمارا قدر متیقن جس پہ ہمارا مناظرہ ہے، جس پہ ہماری بحث ہے، جس پہ ہمارا مباحثہ ہے، وہ معاویہ تو ناصبیوں کے اندر شامل ہے. جب ناصبیوں کے اندر شامل ہے تو آپ اس کو کیسے استثناء کریں گے؟ نہ تو اس کی استثناء ہے، بلکہ کلہم قد کان ناصبین کہہ کر بھی تمام امویوں کو شامل کر رکھا ہے. ہمارا دعویٰ لہٰذا اب بھی پابرجا ہے، کوئی بھی شبہ، کوئی بھی اشکال نہیں آیا. آپ کا اشکال تھا، اس کا خلاصہ بہن کو آپ کا اشکال تھا کہ کبھی اس کو شامل کر رہا ہے، کبھی اس کو خارج کر رہا ہے. میں کبھی شامل کرے یا کبھی خارج کرے، اس سے خود معاویہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ معاویہ وہی بنو امیہ کے ان ناصبیوں کے اندر شامل ہے جن کو اس نے ناصبی کہا ہے، انہیں اماموں میں شامل ہے. چاہے آپ عمر بن عبدالعزیز کو خارج کریں یا داخل کریں، دونوں صورتوں میں وہ تو داخل ہی داخل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب میں نے اس لیے یہ بات کی تھی کہ آپ کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے گالیاں دلوائیں اور قتل عام کروایا، اور آپ کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ سیدنا حسن نے بھی لعنتیں کی ہیں اور سیدنا علی نے بھی لعنتیں کی ہیں. تو یہ آپ کے لوگ کہتے آتے ہیں اور یہ بات مشہور ہے. لیکن آپ یہاں آج کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر جو قاتل ہے بیٹوں کا اس پہ اچھا سلوک ہوتا ہے، لیکن یعنی آپ یہ یک طرفہ رویہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اہل بیت کا اچھا رویہ تھا ان سے. ٹھیک ہے، حالانکہ آپ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت والے لعنتیں کرتے تھے، سیدنا علی نے خطبوں میں لعنتیں کی ہیں، سیدنا حسن نے لعنتیں کی ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ آپ کے لوگ کہتے آتے ہیں، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اچھا رویہ تھا. یعنی پھر بھی آپ کی بات غلط ثابت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور جہاں تک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات ہے اس بارے میں آپ بتائیں کہ ان کا رویہ کس طرح تھا. کیا آیا ان کا رویہ صحیح تھا یا نہیں تھا؟ آیا وہ بھی اسی طرح تھے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ دشمن سے اچھا رویہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ؟ وہ بھی اس طرح تھے یا نہیں تھے؟ جو اہل بیت کی بات آپ کر رہے ہیں وہ تو آپ کے ہی لوگ رد کرتے ہیں کہ حضرت علی لعنتیں کرتے تھے، حسن لعنتیں کرتے تھے، بد دعا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ آج جو ہے وہ کچھ اور ہی بات کر رہے ہیں. جناب آپ نے کلہم سے دلیل لی ہے، کلہم، انہوں نے کلہم کہا ہے تو اس میں سارے داخل ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ نکالا صرف عمر بن عبدالعزیز کو ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن جناب آپ اسی ابن کثیر میں اٹھا کے دیکھیں، آپ کو ابن کثیر جلد نمبر 8 میں جہاں تذکرہ کر رہے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا، ابن کثیر، وہاں انہوں نے ایسی روایت نقل کی ہیں جس سے سیدنا علی سے محبت ثابت ہوتی ہے، جہاں سیدنا علی کے فضائل کا اقرار ثابت ہوتا ہے، جہاں سیدنا علی کے وفات پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کو دکھ ہوا، حضرت معاویہ رونے لگے تھے سیدنا علی کی وفات پر. یہ وہاں انہوں نے اس طرح کی کافی روایت نقل کی ہیں اس طرح کی جس سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا سیدنا علی سے محبت ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب میں وہ روایت پیش کروں گا آپ کے سامنے اپنے اگلی ٹرن میں، ایک دو یہاں پیش کر دیتا ہوں. میں ابھی روایت پیش کروں گا کہ خود ابن کثیر ہی حضرت معاویہ کی وہ بات نقل کر رہے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی سے محبت کرتے تھے، ان کا ادب و احترام کرتے تھے. تو آپ کی اس کلہم والے جو ہے وہ کلیے سے تو یہ بات ثابت ہوئی، یہ جو میں روایت پیش کروں گا تو اس سے معاویہ کا نام خارج ہو گیا اس کلہم سے. ٹھیک ہے جناب، تو وہ میں روایت ایک دو پیش کرتا ہوں نمونے کے طور پر، آگے ضرورت پڑی تو اور آگے پیش کروں گا. ٹھیک ہے جناب، میں وہ ایک فی الحال روایت پیش کرتا ہوں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سیدنا علی کی وفات پر رو رہے تھے، ان کو جو ہے رونا آیا تھا. بہرحال میں پیش کرتا ہوں روایت، آپ پڑھیں. جناب یہ کہتے ہیں کہ آپ ثابت کریں کہ عمر وہی ہیں جو عبدالعزیز کے بیٹے ہیں. جناب مجھے بتائیں کہ عمر اور کون تھے جنہوں نے خلافت کی ہے بنو امیہ میں سے؟ یہی عمر ہے نا. لازمی نہیں کہ وہاں امام بھی لکھے، یہ ضروری نہیں ہے، بس نام ایک دیا، اب امام نہ لکھا گویا کہ وہ نہیں ہے. یہ عجیب آپ کی دلیل ہے. تو جناب عمر وہی ہیں، ایک ہی عمر ہے جس نے بنو امیہ میں خلافت کی ہے، تو یہ آپ کی بات ہی نہیں بنتی. بہرحال یہ روایت آپ دیکھیں کہ خود ابن کثیر یہ روایت پیش کر رہے ہیں کہ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی کی وفات قتل کا پتہ چلا تو فقالت لہو امرتہ، وہ رونے لگے، جعل یبکی، فقالت لہو امرتہ اتبکی وقت قاتلتہ، کہ تم روتے ہو اب جب تم مجھ سے جنگ کر رہے تھے، تم جنگ کر رہے تھے ویسے جب ان کا انتقال ہوا اب رونے لگ گئے ہو. فقال ویحکی انک لا تدرین ما فقد الناس من الفضل والفقہ والعلم. انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے ویل ہو، تم نہیں جانتی کہ آج سیدنا علی کی قتل ہونے سے لوگ کس طرح کے فضل، فقہ اور علم سے محروم ہو گئے. کیا ناسبی اس طرح ہوتے ہیں؟ جناب ناسبی اس طرح نہیں ہوتے. جو آپ بات پیش کر رہے ہیں یہ غلط ہے آپ کی بات.
میرے محترم سامعین، یہ بات نہیں سمجھیں کہ مجھے پتہ ہے ان کا یہ دو مسئلوں کے درمیان تفکیک نہیں کر پاتے کبھی بھی. میں نے یہ کلی بات ہرگز نہیں کی. کلی بات میں نے ہرگز نہیں کی ہے کہ جو بھی دشمن ہو اس کے ساتھ صرف ہی صرف اچھا اخلاق کیا جائے. یہ بھی میں نے نہیں کہا کبھی بھی. یہ بھی نہیں کہا میں نے کہا شریف لوگ دشمن سے بھی اچھائی کر لیتے ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آ جاتے ہیں، اور ایسا ہوا ہے. نبی پاک کی سیرت کے اندر موجود ہے، ائمہ کی سیرت کے اندر موجود ہے، سب کے اندر موجود ہے. ایسا ہوا ہے. البتہ میں یہاں پہ جانا نہیں چاہتا کیونکہ ان کے پاس واحد یہی راستہ ہے جس سے یہ نکلنا چاہتے ہیں. اچھا میرے محترم بھائی، یہ جو ہے خود ابن کثیر سے پیش کرنا چاہتے ہیں روایت کے. دیکھیں یہ وہ اعتراف کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی علی علیہ السلام کے فضائل ایسے بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کوئی دشمن نہیں ہے. میرے بھائی عجیب آپ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں دشمن اور ناسبی بھی بیان کرتے ہیں فضائل، کیوں نہیں کرتے؟ مجھے اتنا بتا دیں کیا کفار مکہ، کیا مشرکین مکہ نبی پاک کو امین نہیں مانتے تھے؟ کیا کفار مکہ، مشرکین مکہ نبی پاک کو صادق نہیں مانتے تھے؟ صادق ماننے کے باوجود اس کو نبوت میں انکار کیا. نبی پاک کا نبوت میں انکار کیا، نبی پاک کو نبوت میں جھٹلایا. جس کو خود ہی صادق کہہ رہے ہیں اسی کو ہی جھٹلایا. یہ دشمن کی چال ہوتی ہے. بہرحال یہ معاویہ کا اعتراف ہے، سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ آپ کے دعویٰ ہمارے خلاف جو بھی آپ کی باتیں ہوں گی وہ فقط ایک دعویٰ ہوگا جو آپ کو ثابت کرنا ہوگا بس. اور ثابت تب کیا جا سکتا ہے جب ہماری کتب سے ہو، نہ کہ تمہاری کتب سے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ میں عرض کر دوں کہ یہاں پہ یہ مرسل روایت جو یہاں پہ پیش کر رہے ہیں آپ، اسی روایت میں بھی خود معاویہ مار کھا رہے ہیں. وہ دیکھیے معاویہ کیا کہہ رہے ہیں. معاویہ کہہ رہے ہیں کہ میں دوسرے کلپ میں وہ بھیجوں آپ کو. میرے محترم سامعین، آپ نے دیکھا کہ یہ دیکھیں میں روایت اصل پیش کر رہا ہوں. ابھی اول تو یہ مرسل ہے. میں کہا مرسل ہو نہ ہو یہ ان کی کتاب کے ہمارے لیے کوئی حجیت نہیں رکھتی، کوئی معنی نہیں رکھتی. دیکھیے کیا کہتے ہیں، لما جا خبر قتل علی الی معاویہ جال اب کی رونے لگا. یہ اس کا فراڈ تھا، یہ فراڈ ہی ہے. میں اس کا فراڈ آپ کے لیے واضح کرتا ہوں. فراڈ کے یہ کیسے فراڈ کرتا ہے. وہ شخص جو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے پہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ بھئی علی علیہ السلام نے اس کو قتل کیا ہے، ہم نے تھوڑی کیا ہے، کیونکہ وہ لے کے آیا تھا. ابھی ایسے فراڈی شخص سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے. تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اچھا میں نے اگر اس کو قتل کیا ہے تو پھر نبی پاک نے حضرت حمزہ کو شہید کروایا ہے. کیا ایسی بات قبول کرو گے؟ کوئی پاگل ہی ہوگا جو قبول کرے گا. تو یہ اس کا فراڈ ہے. برحال اب دیکھیں اس کی عورت کیا کہہ رہی، تعجب کر رہی ہے. اس کی عورت خود اس کی بیوی معاویہ کی اعتراف کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے، تعجب کر رہی ہے کہ تو جو علی سے دشمن تھا، لڑتا رہتا تھا، سب کچھ تھا، مطلب یہ گالیاں دلوائی ہے سب کچھ اس کے ذہن میں، تبھی تو یہ کہہ رہی ہے تب کی وقت قاتل تھا ہوں، جبکہ تو نے اس سے جنگ کی ہے تو اس کے لیے رو رہا ہے. ابھی معاویہ بھی کیوں رو رہا ہے وہ خود ہی بتا رہا ہے کہ اس لیے کہ معاویہ نے ایک اہل فضل کو، لوگوں نے ایک اہل فضل کو کھو دیا، لوگوں نے ایک اہل فقہ کو کھو دیا، لوگوں نے ایک اہل علم کو کھو دیا. تو یہ دشمن کا اعتراف ہوا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ دشمن نہیں ہے، یہ دشمن اعتراف کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کفار مکہ، مشرکین مکہ نبی پاک کا اعتراف کر کے بھی وہ مکر گئے، سمجھو وہ سب سے بڑا دشمن ہے، سمجھو وہ سب سے بڑا غدار دشمن ہے، سمجھو کہ وہ سب سے بڑا بیوقوف دشمن ہے، وہ سب سے بڑا ناسبی ہے. تو واقعی یہ سب سے بڑا ناسبی ہے جو اعتراف کر کے بھی علی علیہ السلام سے دشمنی کر رہا ہے. اب یہ اس کا اعتراف ہے، کجا ابن کثیر کا ناسبی ہونے کا اعتراف. یہ اعتراف کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی دیکھیں میں جب تو آپ کے سامنے امام علیہ السلام کے فضائل پیش کروں آپ کی کتب سے وہ پیش کرنے لگا ہوں. وہ کیوں پیش کروں گا؟ اس لیے نا کہ آپ کو منواؤں. تو ابن کثیر کا پیش کرنا کا مطلب یہ ہے کم از کم کہ وہ خود ناسبی نہیں ہے. ابن کثیر زیادہ سے زیادہ کہ خود ناسبی نہیں ہے. اب وہ معاویہ کی روح سے بیان کر رہا ہے کہ معاویہ یہ قبول کرتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ ناسبی ہے. تو یہ تو ناسبی تو اور بھی بدتر ہو گئی معاویہ کی. معاویہ بدتر ہی ناسبی ہوا. بہت ہی معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ ہمارے مخالف فریق باتیں ایسی کرتے ہیں جو ہمیں زیادہ بات کرنی پڑتی ہے اس طرح. برحال اس کے بعد انہوں نے کیا فرمایا؟ اس کے بعد انہوں نے فرمایا ہے کہ معاویہ کیسے خارج ہوا جبکہ احادیث سے داخل ہے. میرے محترم عزیز، ایک تو وہ کلہم کہہ رہا ہے، کلہم سے تو آپ احادیث سے ثابت کریں گے، احادیث زیادہ تر میں ثابت کر دیا کوئی اعتراف ہے. بلکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ خود نام بھی معاویہ کا لے رہے ہیں.
معاویہ کا نام لے رہے ہیں. اب عمر بن عبدالعزیز کو وہ استثناء تقیہ نا متقی کا لفظ کہہ کے وہ استثناء کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں اس کو استثناء کریں یا نہ کریں، ہر حال معاویہ تو ثابت ہے ہی ہے نا، اس کو کس طرح سے آپ استثناء کر رہے ہیں؟ جبکہ کلہم بھی کہہ رہے ہیں، معاویہ کا نام بھی داخل کر رہے ہیں، دونوں بات داخل ہیں. لہٰذا ہر حال میں معاویہ ناصبی ہے ابن کثیر کے نزدیک، اور صریحاً اس نے اعلان کیا ہے. رہی بات روایات کی، تو روایت اس نے یہ گویا کہ یہ اعتراف کر کے پیش کی ہیں کہ معاویہ ان باتوں کو قبول کرتا تھا، دیکھتا تھا، اس کے بعد بھی اسے ناصبیت رکھتا تھا. تو یہ یعنی بدترین ناصبی ہوا، نہ کہ چھوٹا موٹا. اب رہی بات یہ فراڈ کی، معاویہ نے فراڈ کیا تھا کہ بھائی امام علی کے سامنے عمار یاسر کو معاذ اللہ قتل کرا، وہ بھی روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب بقول آپ کے میں اگر دو مسئلوں میں تفقیق، فرق اور جو ہے وہ جدائی نہیں کر پاتا تو آپ ہی جدائی کریں نا، آپ ہی میرے سوال کا جواب دیا کریں. اور آپ یہ کریں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی راستہ ہے ان کے پاس جو ہے وہ اصل بات سے جو ہے وہ فرار کرنے کا. جناب یہی راستہ نہیں ہے، یہ وہ دلیل ہے جو آپ کے دعویٰ کو باطل کر رہی ہے. بقول آپ کے دشمن تھے، لانتے کرتے تھے، یہ وہ ہے، لیکن ان کا رویہ دوستانہ تھا، تعریفیں کرتے تھے، ان سے جو ہے وہ پیسے لیتے تھے اور کیا کہتے ہیں وظیفہ لیتے تھے. سالانہ ان کے پاس زیادہ تھے پیسے، حسن رضی اللہ عنہ کے پاس سیدنا معاویہ کی طرف سے رضی اللہ عنہ. اور آپ کے تو شیعوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ سیدنا حسن حسین نے اپنی پوری زندگی میں کچھ بات نہیں دیکھی، کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جو ان کی جو ہے وہ شریعت کی خلاف ورزی کی وغیرہ کو ہو. اخبار و توال والے شیعہ نے بھی یہ بات لکھی ہے. بہرحال تو سیدنا حسنین کریمین کا رویہ اور سیدنا معاویہ کا رویہ اچھا تھا ایک دوسرے میں آپس میں. اور آپ یہ تفقیق نہیں، اب چلیں آپ بتائیں تفقیق کیسے کروں میں؟ آپ تفقیق کریں نا. چلیں مجھے بقول آپ کے میں جو ہے کم علم ہوں، آپ ماشاءاللہ اہل علم ہیں، آپ تفقیق کریں اور یہ میری بات کا رد کریں. میری یہ بات جو ہے وہ آپ کے دعویٰ کا رد ہے کہ اہل بیت کا رویہ سیدنا معاویہ سے اچھا تھا اور حضرت معاویہ کا بھی ان سے اچھا رویہ تھا. تو آپ اس کا رد نہیں کر پا رہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی ان کے پاس راستہ بچا ہے. جناب آپ نے یہ مثال دی کہ دشمن جو ہے وہ تعریف کرتا ہے، تعریف نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امین نہیں کہتے تھے. جناب دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی کی وفات پر روئے بھی، ان کی تعریف بھی کرتے تھے. جو فضائل سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے احادیث سے ثابت ہیں وہ مانتے بھی تھے، اور سیدنا علی کے فضائل سن کر اور وہ کہتے تھے کہ ہاں واقعی علی ایسا تھا. اب مجھے بتائیں کہ ایسا کہنے والا بھی اگر پھر بھی دشمن ہو تو مجھے بتاؤ کہ پھر دوست اور محبوب کون ہوتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں. پھر دلیل کیا ہے محبت کی؟ مجھے وہ تو بتائیں نا. تعریف بھی کرے، ان کی وفات پر شہادت پر روئے بھی، ان کے فضائل سن کر روئے بھی، اور ان کے فضائل کا اعتراف بھی کرے، پھر بھی یہ کہا جائے کہ نہیں پھر بھی دشمن ہے. مجھے بتائیں کہ پھر جو آپ کے جو سارے شیعہ سیدنا علی کی جو تعریفیں کرتے ہیں، ان کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، پھر یہ دشمن ہوئے؟ جب حضرت معاویہ تعریف اقرار کر کے بھی ان کی شہادت پر رو کر بھی دشمن ہوئے تو آپ کے شیعہ جو ہے وہ بھی دشمن ہوئے. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا. آپ مجھے بتائیں پھر فرق کیا؟ تفقیق آپ نہیں کر پا رہے. کبھی کہ دشمن تھے، گالی دیتے تھے، لانتے کرتے تھے، اور ناصبی تھے. ناصبی یہی نا بقول آپ کے دشمن علی. ناصبی دشمن علی کو کہتے ہیں نا آپ. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی سے صرف شان گھٹایا، ان کی صرف شان گھٹانے والا، سیدنا علی کی شان گھٹانے والا، اس کو ناصبی کہتے ہیں ہم. تبرہ کرنے والا، گالی دینے والا خارجی ہوتا ہے، وہ تو ناصبی نہیں ہوتا. تو آپ کے نزدیک ناصبی وہ ہوتا ہے دشمن علی. تو آپ دشمنی ثابت کر رہے ہیں اس طریقے سے. یہ مان بھی رہے ہیں کہ ہاں معاویہ جو ہے وہ انتقال میں رویا بھی، ہاں معاویہ نے فضل تسلیم بھی کیے، پھر بھی دشمن ہے. جناب یہ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یا دشمنی مانے یا دوستی مانے، ایک بات ہوگی، یہ طریقہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا سیدنا؟ اچھا چلو یہ بتائیں، آپ ہی معیار بتائیں کہ معیار کیا ہے دوستی کا؟ سیدنا علی سے دوستی کا معیار کیا ہے؟ چلیں آپ بتائیں. جناب میں آپ کی 2 سیکنڈ کی وائس سن کر مجھے ہنسی بھی قابو نہیں آ رہی، ہنسی کنٹرول کر کے میں جو ہے وہ بات کر رہا ہوں ابھی. تو آپ نے کہا کہ ان کا فراڈ تھا. جناب فراڈ کیسے ہے؟ کس سے فراڈ ہے یہ بتائیں؟ بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، کس سے فراڈ کر رہے ہیں ذرا بتائیں نا مجھے. میاں بیوی بات کر رہے ہیں آپس میں اور کہہ رہے ہیں کہ فراڈ تھا. کس سے فراڈ تھا بھائی؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ خود یہ کہہ رہے ہیں، یہ ان کی بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ تم مجھ سے لڑتے تھے اور آپ نے مرچ مسالے ملائے. کیا مسالے؟ کہ لڑتے تھے، گالیاں دیتے تھے، بوجھ رکھتے تھے، یہ آپ نے مسالے مرچ ملائے ہیں. وہاں قاتل تھا ہو، تم مجھ سے لڑتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اب لڑائی کرنا دشمنی نہیں ہوتی، لڑائی کرنا جو ہے وہ غلط فہمی بھی ہوتی ہے اور بہت سی باتیں اور ہوتی ہیں. بہرحال چھوڑیں اس بات کو، وہاں بوس کی بات نہیں، دشمنی کی بات نہیں ہے. تو بہرحال اور چلیں ٹھیک ہے، مان بھی لیا بالفرض کہ اگر
قتل تو اسے مراد دشمنی لے بھی بالفرض لے بھی دشمنی. پھر بھی آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ رو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے آج فقہ علم اور فضل کو کھو دیا. یہ تسلیم فضیلت ہے کہ نہیں؟ فضیلت ماننا. آپ مجھے معیار بتائیں کہ سیدنا علی کی فضیلت کا معیار کیا ہے، تاکہ اس معیار میں آپ کی شیعہ بھی آئیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی آئیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ معیار بتائیں تاکہ پھر اس معیار پہ ہم بات کریں. جناب یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام اس لیے نہیں لے رہے کہ وہ جو ہے وہ ناسبی تھے، وہ نام اس لیے لے رہے ہیں کہ وہ بنو امیہ کے خلفاء تھے، وہ خلفاء بنو امیہ تھے، اس لیے نام لے رہے ہیں. پھر آگے چل کے عمر کا نام بھی لکھا ہے انہوں نے، تو گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ناسبی، عمر بھی ناسبی ہو گئے. تو آپ کی دلیل خود آپ اپنی دلیل کو توڑ رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی دلیل ہے، ہمارے حجت نہیں ہے. بھائی آپ کی حجت نہ ہو یا نہ ہو، میں کم سے کم آپ کے دلیل کا معارضہ تو ہو رہا ہے نا، آپ کے دلیل کا رد تو ہو رہا ہے نا. تو آپ کے لیے جواب دینا ضروری ہے اس کا، کیونکہ آپ کے دلیل کا معارضہ اور رد ہو رہا ہے میرے اس دلیل سے. اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو کون جواب دے گا؟ تو یہ بات ہی غلط ہے آپ کی. میرے محترم دوست سامعین سب سن رہے ہیں کہ ٹوٹلی فضول باتیں ہیں. یا آپ گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں دشمن ہو تو دشمن، ناصبی ہو تو ناصبی، بس نہ کبھی وہ باخلاق پیش آئے نہ کچھ نہ کرے. یہ عجیب باتیں کر رہے ہیں. آپ نے تو یہ بھی انکار کر دیا کہ وہ امین نہیں مانتے تھے نبی پاک کو، معاذ اللہ. یہ تو عجیب ہو گئی بات. جب دیکھیں میں نے آپ کو مسلسل میں نے احساس دلایا کہ کبھی بھی آپ مسلمات کا انکار نہ کیا کریں، مسلمات کا انکار نہ کیا کریں، مسلمات کا انکار نہ کیا کریں. مسلمات کا انکار کرنے سے کبھی بھی مناظرہ آگے نہیں بڑھ سکتا، نہ ہی نتیجہ مل سکتا ہے. محترم بہرحال یہاں پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا. رہی بات صلح امام حسن علیہ السلام کی، صلح امام حسن کے بعد تو معاویہ نے بالکل صلح امام حسن کی کوئی تمام شرطیں اس نے پھینک دی تھی. بس وہ رہی بات وہ پیسے لینے کی، تو وہ تو ظاہر ہے کہ جو بھی اسلامی حکومت، اسلامی خزانہ جس کے ہاتھ میں، اس پہ واجب ہے، چاہے دشمنوں نے دوست کو، اس کو دینا ہوگا. چاہے جو بھی ریت میں اندر زندگی کر رہا ہے اس کو دینا ہوگا، سب کو دینا ہوگا. یہ تو سمپل سی بات ہے. باقی آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ الگ سے ایک کفرانہ جو سلطنت قائم کر کے وہ الگ بیٹھ گئے تھے، ابھی وہ کسی کو نہیں دیں گے، مسلمانوں کو نہیں دیں گے، یہ نہیں کریں گے. یہ اس کے مکاری کا آپ کو پتہ نہیں کہ معاویہ کتنا مکار تھا. صرف شان علی علیہ السلام کو گھٹانے والا ہی ناسبی ہے، تو پھر تو گیا کام سے آپ کا وہ ناسبی، پھر تو آپ کا معاویہ گیا کام سے. بہرحال بالکل میرا طریقہ یہی ہے، عین بین یہی، کوئی فرق نہیں ہے. میں سیم اپنا رہا ہوں. آپ دو باتوں کو تفکیک آپ نہیں دے پاتے. میں نے فرق واضح کر دیا یہاں پہ کہ بھائی دیکھیں، یہ ابن کثیر نے سب کے سب ناسب کس کو، بنو امیہ کو ناسبی کہا ہے، سوائے عمر بن عبدالعزیز جس کو اتقیہ کہا ہے. اگر نیچے آیا بھی ہے تو وہ اتقیہ میں خارج ہے، بات ختم. آئے نہ آئے وہ میں نے آپ کے لیے واضح کر دیا کہ وہ ایک ہی استثناء ہے. اگر استثناء نہ بھی ہو تو بھی شامل ہے. آپ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فقط وہ امیہ کو بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ تو اور بھی اچھا ہو گیا. یہ تو میرے محترم اور بھی اچھا گیا. آپ کے فقط و فقط بنو امیہ کو بیان کر رہے ہیں. پہلا جملہ یہ کہہ کہ سب کے سب ناسبی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز وہ بھی ناسبی ہیں. رہنے دیجیے ماشاءاللہ. جب آپ استثناء کے احکام ہی نہیں پڑھے ہیں تو اتنا ہی سمجھ لیجئے، استثناء کے احکامات ہی آپ کو جب نہیں آتے تو اتنا ہی سمجھ لیجیے کہ چل وہ بھی شامل ہے. یعنی گویا کہ ایک جملہ کہتا ہے کہ سب کے سب ٹوٹل الف سے لے کر یہ آتا ہے سب کے سب جو ہے ناسبی ہیں بنو امیہ کے حاکم. اب وہ گنوانا شروع کرتا ہے کہ کون کون امیہ ہے. اگر آپ کا مقصد یہ کہ وہ یہاں پہ گنوانا ہی چاہتا ہے تو پھر کلہم بنو امیہ یہ ناسبی یہ کیا ہے کہ سب کے سب ٹوٹل جو ہے بنو امیہ یہ سب کے سب ناسبی ہیں. تو پھر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے مجھے یہ بتائیں. کلہم قد کان ناسبین، سب کے سب ناسبی تھے، الا الامام عمر اتقیہ. یہیں پہ پہلے جملے یہیں پہ عمر کو خارج کر دیا. میں کہتا آپ خارج نہ بھی کریں. اب وہ گننا شروع کرتا ہے آپ کے بقول، یعنی گننا شروع کرتا ہے. کس کو گننا شروع کرتا ہے؟ ناسبیوں کو. اب وہ الگ ہی بات ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ ٹوٹل ناسبی وہی بنی امیہ تھے، بنی امیہ ہی ٹوٹل کیا تھے؟ ناسبی تھے. کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. جب ایک کلی جملہ کہہ کے جملے یعنی قضیہ موجب کلیہ بیان کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ کیا ہے، معاویہ ہے، ثم بن یزید ہے، ثم بن معاویہ، ثم فلاں 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 فلاں. مجھے یہ بتائیں ابن یزید، کیا یزید ناسبی ہے یا نہیں؟ یزید جو آپ کی نظر میں کم از کم جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ناسبی ہے یا نہیں؟ جس پہ آپ بھی لعنت کریں، جس کو آپ بھی نہیں مانتے، زا بھی نہیں مانتا، وہ تو ناسبی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. ابھی چلو اگر آپ وہ نہیں کرتے تو پھر چلو مروان بھی شامل نہیں ہیں، عبد الملک بھی شامل نہیں ہے، فلاں بھی شامل نہیں ہے. تو پھر مجھے بتائیں میرے محترم، پھر بنو امیہ کے کون سے ایسے امام ہیں جو ان کے علاوہ باقی جو ہے وہ ناسبی ہیں؟ آپ ایسے کریں ان کے علاوہ باقی علماء مجھے گنوائیں وہ کون سے ہیں جو ناسبی ہیں. بس بات ختم.
اور میرے یہ استثنا یا عدم استثنا کوئی معاویہ پہ فرق نہیں رکھتا میرے محترم، بات واضح ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اگر استثنا کو نہیں جانتے، مستثنا منہ کے احکامات کو نہیں جانتے تو نہ جانیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری بات جب آئیے گا تو نہ وہ پڑھ کے آئیے گا آپ۔ میں کہتا ہوں کہ عمر بن عبدالعزیز کو بالفرض آپ استثنا نہ مانیں یا مانیں، دونوں ہی صورتوں میں معاویہ تو ناصبی کے اندر ہی شامل ہے، کوئی خارج نہیں ہے۔ یہاں پہ صریح برال کہہ رہے ہیں کہ کلہم قد کان ناصبین، شروعات کرتا ہے معاویہ سے، معاویہ ناصبی ہے، پہلا معاویہ ماشاءاللہ سے ناصبی سے شروع کرتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں فقط بنو امیہ کو گننا چاہتا ہے، میں کہتا ہوں جب بنو امیہ کو گننا چاہتا ہے، ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ بنو امیہ یہ ہیں، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ کلہم ناصبی، سب کے سب ناصبی ہیں، کلہم قد کان ناصبین، سب کے سب ناصبی تھے، مطلب کیا؟ مطلب وہی ہوا جو ہم کہنا چاہتے ہیں میرے محترم، کہ بھائی سب تمام کے تمام بنو امیہ ناصبی سوائے عمر بن عبدالعزیز کے، جو وہ تقی تھے، پرہیزگار تھے۔ اگر آپ اس کو استثنا نہیں مانتے، بے شک نہ مانیں استثنا، نہیں مانتے تو بھی یہ تو نہیں ہے کہ معاویہ کو استثنا، عمر بن عبدالعزیز کو استثنا کرنے سے معاویہ بچ جائے گا، معاویہ تو دونوں صورتوں میں نہیں بچتا، تو پھر ایسا استثنا کرنے کا فائدہ، یہاں عدم استثنا کا فائدہ، میں کہتا ہوں آپ بات ایسی اٹھائیں جس کو آپ کو معاویہ کو فائدہ پہنچے بس، جبکہ کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ بڑا صریح یہ ثابت ہوا کہ معاویہ ناصبی ہے ابن کثیر کی زبان۔ بھائی رہی بات فراڈ کی، تو فراڈ بالکل وہ فراڈ ہی ہے، ٹوٹلی وہ فراڈ ہی ہے، وہ اپنے گھر سے ہی گھر کو ہی سب کو ہی دھوکے میں رکھا کرتا تھا۔ اس نے مجھے یہ بتائیے یہ کس بنیاد پہ کہا کہ علی علیہ السلام نے عمار کو قتل کروایا؟ مجھے یہ بتائیں، بس یہ سمجھائیں کہ کس بنیاد پہ اس نے کہا ہے؟ کیا اسے بڑھ کے کوئی فراڈی ہوتا ہے؟ اور دشمن اعتراف نہیں کرتا، یا آپ نے کہاں سے کیا کہ دشمن اعتراف نہیں کرتا فضائل کا؟ بالکل ہی اعتراف کرتا ہے، اور جو اعتراف کر کے دشمنی کرے وہ سب سے بڑا خبیث، مطلب وہ سب سے بڑا خطرناک جو ہے وہ دشمن ہوتا ہے۔ جیسے کفار مکہ، مشرکین مکہ، وہ اعتراف کرتے تھے صادق آمین ہیں نبی، اس کے باوجود انہوں نے دشمنی کی۔ بس میں محترم یہ جو یہاں پہ جملہ اور استعمال کیا ہے، پورا شعر استعمال کیا ہے ابن کثیر نے، یہاں سے آپ معاویہ مستثنا کر کے دکھائیں، بس ادبی قواعد کے مطابق، صرف اور صرف ادبی قواعد کے مطابق مجھے معاویہ مستثنا ثابت کر کے دکھائیں، میں اور کچھ نہیں سنوں گا، کوئی کمنٹ آپ کا نہیں سنوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آپ نے مجھ پہ الزام لگایا کہ میں مشرکین کی یہ بات نہیں مانتا ہوں کہ وہ صادق و امین کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بات آپ نے غلط کی ہے۔ میں تو آپ کی بات کا رد کر رہا ہوں، وہ اس بات کا رد نہیں کر رہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے، میں آپ کی بات کا رد کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ حسنین لعنتیں کرتے تھے، دشمنی کرتے تھے، بد دعا کرتے تھے، اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں حسنین کا طریقہ اچھا تھا۔ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ معاویہ قاتل علی ہے، قاتل اولاد علی ہے، دشمن ہے، گالیاں دیتا تھا، دلواتا تھا، اور ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں فضائل مانتا تھا۔ میں الجھا ہوا ہوں، بلکہ میں کیا سب الجھے ہوئے ہیں، ہم جائیں کہاں؟ ایک طرف گالیوں کی بات کرتے ہیں اور تعریف کی بات کرتے ہیں، تعریف بھی کرتے تھے، گالیاں بھی دیتے تھے، یہ عجیب معمہ ہے، سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ آپ کے لوگ پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم کیا بات کریں، حضرت معاویہ کے بارے میں کیا دعویٰ کریں ہم؟ آیا یہ دعویٰ کریں کہ واقعی وہ تعریف کرتے تھے، جو ہے وہ فضل کے قائل تھے؟ آیا یہ دعویٰ کریں کہ وہ تبرہ کرتے تھے، گالی دیتے تھے؟ تو یہ آپ خود پریشان ہیں اور آپ کی عوام بھی پریشان ہے۔ جناب آپ نے جو عبارت پیش کی تھی ابن کثیر سے، اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کلہم سے جو انہوں نے لکھا ہے، آپ اس سے سب مراد لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ میں دوسری طریقے سے استثناء کر رہا ہوں کہ ابن کثیر خود یہ روایت نقل کر رہے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضائل کے وہ قائل تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی تعریف کرتے تھے، اور ان کی تعریف سن کر ان کو اعتراف بھی کرتے تھے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ناسبی تھے۔ تو گویا میں یہ استثناء کر رہا ہوں، کلہم سے استثناء کر رہا ہوں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو، اس طرح استثناء کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی معاویہ کا نام لیا، یزید کا نام لیا، اور یعنی بقول آپ کے یہ سارے ناسبی تھے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ناسبیت بیان نہیں کر رہے، یہ بیان کر رہے ہیں کہ بنو امیہ کے خلفاء کون کون رہے ہیں، معاویہ رہے ہیں، یزید رہے ہیں، اور باقی سب رہے ہیں، انہوں نے خلفاء کے نام گنوائے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ آپ کا دلیل لینا کہ نہیں یہ نام ان کے لیے ہیں جو ناسبی ہیں، یہ آپ کا غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر میں نے آپ کو یہ حوالہ بھیجا ہے، اگر انہوں نے عمر کا نام لیا ہے تو عمر کا نام لے کر یہ آپ کی دلیل کو توڑ دیا انہوں نے۔ اگر یہ ناسبیوں کا نام لے رہے ہیں تو عمر کا نام لے کر آپ کی دلیل کو توڑ دیا ابن کثیر نے، تو آپ کی دلیل بنتی ہی نہیں ہے جناب، آپ کی دلیل بنتی ہی نہیں ہے، تو آپ کا یہ استدلال تمام ناقص ہے، بالکل ناقص ہے۔
جناب آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے فراڈ کس سے کیا اور کس طرح کیا. آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. رہی بات عمار رضی اللہ عنہ کی کہ عمار رضی اللہ عنہ کو کس نے قتل کیا ہے، تو ظاہری بات ہے جو دشمن علی تھے وہ بھی اس طرف ہی تھے، جو سیدنا علی کو قتل کرنا چاہتے تھے جو بعد میں خارجی ہوئے تو وہی تھے. ظاہر بات ہے انہوں نے قتل حضرت معاویہ کو یہی ذہن میں تھا کہ انہوں نے قتل کیا ہوگا. بہرحال یہ اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے یہاں مجھے. آپ ایک واقعے سے قیاس کر رہے ہیں دوسرے کو، حالانکہ یہاں بھی فراڈ ثابت نہیں ہوتا. یہاں بھی وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ سیدنا علی نے ان کو مروایا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ کس طرح مروایا ہے یہ وضاحت وغیرہ نہیں ہے یہاں، ٹھیک ہے. تو آپ یہ روایت خام خلا رہے ہیں اور اس پہ قیاس کر رہے ہیں آپ. اور دوسرا تو وہ تو فراڈ تو نہیں ہے، وہ تو واضح رو رہے ہیں اور ان کے علم کا اعتراف بھی کر رہے ہیں. اور آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ وہ بتائیں، وہ معیار بتائیں کہ سیدنا علی سے محبت کا معیار بتائیں. اگر فضائل تسلیم کرنے والا بھی محب نہیں ہے، اگر جو ہے وہ وفات پر رونے والا بھی محب نہیں ہے، تو پھر آپ کی کوئی محب نہیں ہے، پھر آپ بھی محب نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ مجھے معیار نہیں بتایا آپ نے کہ وہ معیار بتائیں، کسوٹی بتائیں جس پہ ہم پرکھ سکیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ کا یہ فراڈ کا دعویٰ غلط ہے. جناب آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کی ایک آیت ہوتی ہے جیسے، ٹھیک ہے نا، اس کو پھر ہم خاص کس طرح کرتے ہیں. اگر خاص کرنا ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے ہم متواتر روایت سے یا دوسری آیت سے اس کو خاص کرتے ہیں نا. قرآن کے عموم کو ہم کس طرح خاص کرتے ہیں؟ دوسری روایت سے یا دوسری آیات سے. تو اسی طرح میں یہاں اس کو جو ہے وہ تخصیص کر رہا ہوں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی کلہم سے ان کو نکال رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ مثالیں دے کر ابھی تو ایک مثال دی ہے میں نے، آگے اور مثال دوں گا انشاءاللہ. میں اب ٹینشن نہ لیں، اب بے فکر رہیں. میں ابن کثیر سے اور مثالیں دوں گا جس میں سیدنا علی کی سیدنا معاویہ کی محبت ثابت ہوتی ہے آپس میں، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ جو ہے وہ مجھے کہہ رہے ہیں قواعد، تو یہ قاعدہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ قاعدہ ہی تو ہے کہ قرآن کی آیات کو دوسری احادیث سے دوسری آیات سے ہم تخصیص کرتے ہیں، اس کے عموم کو جو ہے وہ تخصیص کرتے ہیں چند شیعہ کو. بہرحال تو میں نے ثابت کر دیا ہے، یہ بات واضح ہے. میرے محترم عزیز، سب سے پہلے کہ یا جو سامعین حضرات ہیں وہ جو میرے شیعہ ہیں، یعنی ہمارے اپنے شیعہ یا میں اپنے سنی بھائی، یہ سب معمہ کو ویسے ہی حل کریں گے جیسے ہم سب مسلمان مل کے مشرکین مکہ کے معامہ کو حل کرتے ہیں کہ وہ کافر، وہ کفار اور مشرکین نبی پاک کو امین اور صادق کہہ کر بھی اس کے مخالف بنے. بات ختم. اب اس چیپٹر کو بالکل بند کر دیں. اچھا میرے محترم، یہاں پہ میرے سمیت تمام یہاں پہ موجود بڑے علماء کو بھی یہ تعجب ہوتا ہوگا کہ ہم سب نے یہ تو سنا ہے کہ آیات کو تخصیص لگاتی ہیں، احادیث آیات کو تخصیص لگاتی ہیں، احادیث کو تخصیص لگاتی ہیں. لیکن یہ ہم پہلی بار سن رہے ہیں کہ آیات اور احادیث قول عالم کو تخصیص لگا رہے ہیں. میرے محترم، قول عالم ہوتا ہی وہی ہے جو تخصیص لگا کے اس کے بعد نچوڑ لیا جاتا ہے. وہ نچوڑ ہوتا ہے عالم کا قول. آپ بھی اجتہادی ہیں یعنی مقلد ہیں، آپ اس بات کو اچھے طریقے سے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ عالم کا قول نتیجہ اور نچوڑ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں انہوں نے دیکھا، تاریخ پڑھی تو ان کو اس نے نچوڑ لگا کے استثناء کر دیا. عمر بن عبدالعزیز کو تو استثناء کر دیا لیکن معاویہ کو بالکل بھی استثناء نہیں کیا. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ جو احادیث آپ پیش کر رہے ہیں واقعاً ابن کثیر نے نہیں سمجھا ان احادیث کو کہ ان احادیث کے بلبوتے پہ میں معاویہ کو بھی خارج کروں، میں فلاں کو خارج کروں، میں اس کو خارج کروں. نہیں سمجھا انہوں نے. عمر بن عبدالعزیز کو تو خارج کر دیا لیکن معاویہ کو کیوں نہیں خارج کیا؟ تو اس کا مطلب صاف ہوا کہ وہ فراڈی احادیث ہیں، یعنی صرف معاویہ کا فرار تھا یا ایک دشمن کا اعتراف. کہتے ہیں نا کہ فضیلت تو وہی ہوتی ہے جس کا دشمن بھی اعتراف کرے. اب یہ وہی فضیلت ہے. کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے قائل ہو گیا، محب ہو گیا، محب علی ہو گیا، دشمنی ختم ہو گئی، ایسا ہرگز نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے والے کمنٹس میں بیان کر دیا، واضح کر دیا، چلو بیان کر دے. اور ہے بھی ایسا ہی واقعہ کہ بھائی بنو امیہ کے اماموں کا ذکر کر رہا ہے، بنی امیہ کے خلفاء کا ذکر کر رہا ہے، بادشاہوں کا ذکر کر رہا ہے، ان کے نام لے رہا ہے. بالکل صحیح، یہاں تک ہم سب قبول کریں. سب سے پہلے شروعات کہاں سے کی ہے؟ معاویہ سے کی ہے، صحیح. اس کے بعد تمام جا کے ہشام، ولید وغیرہ، یزید، سب ابراہیم، سب کے نام لیتا ہوا آگے جا رہا ہے. سب کے نام لے لیے، صحیح. یعنی یہ تبیین کی ہے کس کی؟ یہ تبیین کی ہے کہ بھائی بنو امیہ کے خلفاء کون سے ہیں، بنو امیہ کے امام کون سے ہیں، بنو امیہ والے بادشاہ کون سے ہیں، ان کو بیان کیا. بالکل یہاں تک متفق. ابھی اہل علم حضرات انشاءاللہ میرے آگے والی بات پہ توجہ دیں گے. دیکھیے
اس سے پہلے کہ تمام بنو امیہ والے بادشاہوں کو یہ بیان کریں، ایک ایک کا نام لیں، اس سے پہلے ایک جملہ کہتے ہیں۔ وہ جملہ یہ ہے کہ وَكُلُّهُمْ قَدْ كَانَ نَاصِبِيًا، سب کے سب ناصبی تھے، سب کے سب ناصبی تھے، الا الامام عمر التقیہ، سوائے عمر بن عبدالعزیز کے جو متقی تھا۔ صحیح، یہاں تک جملہ تمام۔ ابھی خلفاء کو گننا شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے، تمام خلفاء کو ذکر کیا، کس کے؟ بنو امیہ کے خلفاء کو۔ ابھی آگے جا کر عمر کو بھی بیان کیا ہے دوبارہ، یہ بالکل صحیح، عمر کو بھی کس کے زمرے میں بیان کیا ہے؟ بنو امیہ کے خلفاء کے اندر بیان کیا ہے۔ صحیح، چلو سب کو بیان کر دیا، یعنی عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ساتھ تمام بنو امیہ کے خلفاء کا ذکر کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ کلہم قد کان ناصبین، سب کے سب ناصبی ہیں، تو اب جتنے بیان کیے ہیں ان میں سے کون ناصبی ہے کون نہیں؟ تو محترم ان میں سب کے سب ناصبی ہیں سوائے اس کے جس کو ناصبیت سے خارج کیا ہے۔ یہاں پہ حکم ناصبیت سے کس کو خارج کیا؟ بات یہ ہے وہ کیا ہے عمر بن عبدالعزیز کو۔ عمر یعنی یہاں پہ مستثنی منہ ایک حکم رکھ رہا ہے، مستثنی منہ کیا ہے؟ کلہم، ان کا ایک حکم ہے، وہ حکم کیا ہے؟ ناصبیت۔ ابھی ان کل تمام کے تمام مستثنی منہ سے ایک مستثنی کو نکال رہا ہے، یعنی عمر بن عبدالعزیز کو، کہ اب بھائی یہ جو عمر بن عبدالعزیز ہے یہ مستثنی منہ کے حکم میں نہیں ہے، یعنی وہ ناصبی نہیں ہے۔ اب یہ گننا شروع کرتا ہے کس کو؟ بنو امیہ کے خلفاء کو، تمام کے تمام خلفاء کو بیان کیا ہے، نہ تو معاویہ کو خارج کیا، نہ یزید کو خارج کیا، نہ فلاں کو خارج کیا، نہ فلاں کو خارج کیا، اور عمر بن عبدالعزیز کو بھی یہاں پہ شامل کر دیا، کس میں؟ شمارے میں، یعنی شمار کرنے میں شامل کیا ہے۔ استثناء کہاں پہ کیا ہے؟ وہاں پہ اوپر ناصبیت کے حکم سے استثناء کیا ہے۔ تو یہاں پہ صریحاً ایک اہل سنت کا عالم صریحاً بیان کر رہا ہے کہ سب کے سب ناصبی ہیں سوائے عمر بن عبدالعزیز کے، جن میں معاویہ بھی شامل ہے، معاویہ ناصبی ہے۔ جب یہ معاویہ ناصبی ہے تو یہ کہاں سے انہوں نے اخذ کیا ہے؟ کیا وہی جو باب خود انہوں نے باندھا ہے، کیا وہاں سے انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ اس کو خارج کروں جس طرح عمر بن عبدالعزیز کو خارج کیا؟ یہ جو اتنی احادیث یہ ہمارے فریق مخالف بیان کر رہے ہیں کہ ان کے تعلقات اچھے تھے، کہ یہ اچھے تعلقات دے کر یہ ابن اسیر خارج نہیں کر سکتا تھا، مستثنیٰ نہیں کر سکتا تھا، استثناء نہیں کر سکتا تھا، کر سکتے تھے، وہ اہل علم تھے لیکن نہیں کیا، یعنی وہ اخلاق سے فقط دشمنی خارج نہیں کی جا سکتی، اخلاق سے فقط یہ نہیں سمجھا سکتا کہ فلاں دشمن نہیں ہے، لیکن یہ صریح ثابت کر دیا کہ یہ ناصبی ہے۔ اب اگر آپ قواعد نحویہ کے مطابق آپ یعنی معاویہ کو خارج کر سکتے تو ٹھیک ہے، یا کہیں سے بھی علماء سے یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ بھئی آیات اور احادیث اقوال علماء کو تخصیص لگاتے ہیں، تو بھی میں شکست کرنے کے لیے قبول ہوں اور تیار ہوں، تو بھی میں شکست قبول کر لوں گا۔ میرے محترم، ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ احادیث استثناء لگاتے ہیں، آپ کے بعض علماء کم علم وہ کہتے ہیں کہ بھئی حدیث بھی استثناء لگاتی ہے کس کو؟ یعنی تخصیص لگاتی ہے کس کو؟ آیات کو، حدیث کو تخصیص لگاتی ہے۔ لیکن آپ اگر یہ کہتے کہ قول تخصیص لگائے کس کو؟ احادیث کو، یہ بھی بات بنتی تھی، لیکن عجیب بات کر دی ہے کہ بھئی احادیث سے آپ تخصیص لگا رہے ہیں ایک عالم کے قول کو یہ بالکل ہی ہنسنے والی، بالکل ہی بیہودہ بات، بالکل ہی غیر علمی بات ہے۔ تبھی میں کہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اپنے ساتھ عالم رکھا کریں۔ انشاءاللہ اگر یہاں پہ عالم موجود ہے تو میرے اس بات کو قبول کریں گے، میرے اسکولی قاعدے کو قبول کریں گے کہ کبھی بھی عالم کے قول کو آیت تخصیص نہیں لگا سکتی، کبھی بھی حدیث تخصیص نہیں لگا سکتی۔ بالفرض یہ اس پہ توجہ نہیں دیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ یہ لنک لے کے آپ یہاں سے نکل نہیں کریں۔ بالفرض آپ کہتے ہیں کہ بھائی احادیث کے ذریعے سے میں قول سے استثناء کرتا ہوں، ایسا ہوتا تو نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ ان احادیث کو میں تخصیص لگاتا ہوں، آپ کے عالم کے اس قول سے۔ یہ عالم کا آپ کا قول تخصیص لگا رہا ہے ان احادیث کو، ان روایات کو جو معاویہ نے کہی ہیں۔ کوئی دشمن بھائی فضائل تھے، یہ تھے، وہ تو بے شک ہی تھے، فضیلت وہی تو ہوتی ہے جس کو دشمن بیان کرے۔ واہ واہ، کیا بات، کیا کہنا۔ ابھی اس کو یہ آپ کے عالم کا قول تخصیص لگا رہا ہے کہ
کہ بھائی یہاں سے محبت ثابت نہیں ہوتی بلکہ ناسبیت برقرار رہتی ہے. اگر معاویہ فضیلت کو بیان کرے تو معاویہ ناسبیت سے خارج نہیں ہوگا، یہ میرا قول ہے، آپ کا عالم کہہ رہا ہے. اب اس عالم کے قول سے میں استثنا کر رہا ہوں جس کو آپ کے روایات سے کہ بھائی آپ معاویہ کی جو یہ روایات ہیں یہ دشمنی سے اس کو خارج نہیں کر سکتی بلکہ ناسبیت پہ ہی برقرار رکھتی ہیں. میں تخصیص لگا رہا ہوں، آپ نہیں لگائیں، آپ کو ضمانت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس معمے کو اس طرح کریں گے جس طرح مشرکین صادق امین کہتے تھے. جناب مجھے آپ یہ تو بتائیں کہ صادق امین وہ کب کہتے تھے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس کے بعد جادوگر کہا نہیں کہا، اس کے بعد تکلیف دینی دی. یہ بات اب کیوں بھول گیا ہیں؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت کیا، نبوت کا اعلان کیا، اس کے بعد آپ دکھائیں تعریف کرنا. اس کے بعد تو برائیاں کی انہوں نے. جادوگر کا ہے، کذاب کا ہے، نعوذ باللہ، جادوگر کہ اپنی طرف سے قرآن گھڑ رہا ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے. وہ تعریفیں کرتے تھے اعلان نبوت سے پہلے، ٹھیک ہے نا. اور جو ہے وہ اس کے بعد گالیاں دینا خود قرآن نے بتایا ہے کہ وہ جادوگر ہے، مجنون ہے، نعوذ باللہ، اس طرح گستاخی کرتے تھے. ٹھیک ہے جناب، تو مجھے بتائیں کہ آپ اب کیا کہیں گے؟ آپ اس طرح کی دکھائیں، اس طرح کی بات دکھائیں آپ معاویہ رضی اللہ عنہ سے. جناب میں حدیث سے تخصیص نہیں کر رہا، اہل علم سب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس طرح کی جو ہے وہ غلط بات کر رہے ہیں. میں تخصیص حدیث سے نہیں کر رہا، میں ابن کثیر کے اس طریقے سے تخصیص کر رہا ہوں کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو بات سیدنا علی کے بارے میں انہوں نے کہی، ان کی وفات پر روئے، انہوں نے یہ بات نقل کی ہے، ٹھیک ہے نا. اور بات نقل کی ہے اس دلیل، اس بات پر کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی کی فضیلت کے قائل تھے. میں اس لیے پیش کی یہ روایت میں نے، ٹھیک ہے نا، کہ ابن کثیر نے اس روایت سے یہ گویا کہ اخذ کیا. ان کا نظریہ یہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی کی ادب و احترام کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. میں نے قول عالم سے ہی جو ہے وہ نظریہ عالم سے ہی قول عالم کی تخصیص کی ہے، ٹھیک ہے نا. اب روایت صرف دلیل ہے اس بات کی، روایت صرف دلیل ہے، وہ تخصیص نہیں ہے. تخصیص کرنا وہ ان کا نظریہ ہے جو اس روایت سے جو اخذ کر رہے ہیں، روایت نقل کر رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا. تو ایک بات. دوسری بات، اب میں دوسری روایت پیش کرنے جا رہا ہوں ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کی، کہ انہوں نے سیدنا معاویہ کے پاس گئے اور صلح کی بات کی سیدنا علی سے. تو انہوں نے کہا کہ تم علی سے کیوں لڑتے ہو، کیا تم علی جیسے ہو؟ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ نہیں، میں جانتا ہوں کہ علی مجھ سے افضل ہے. تو حضرت معاویہ ان کی فضل کی قائل ہوئے. یہ ابن کثیر سے پیش کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا. اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ابن کثیر اس بات کے قائل تھے کہ حضرت معاویہ سیدنا علی کے فضائل کے قائل تھے، ٹھیک ہے جناب. جناب آپ نے اتنی لمبی تقریر کی، اس کا جو ہے وہ آپ نے اپنے پچھلے موقف سے رجوع کیا ہے. گویا کہ پہلے تو آپ جو نام انہوں نے گنوائے ہیں ابن کثیر نے، اس میں آپ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ناسبیوں کے نام گنوائے ہیں، ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں خلفاء کے نام گنوائے ہیں. تو گویا کہ آپ نے میری بات کی تائید کر دی، ٹھیک ہے نا. آپ نے اس سے اتفاق کیا، آپ نے کہا متفق، ٹھیک ہے جی. چلیں، آپ نے گویا کہ اپنی پرانی بات سے رجوع کر لیا، ٹھیک ہے جی. اب آگے آپ کہہ رہے ہیں کہ کلہم، اور استثناء کیا عمر بن عبدالعزیز کو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جناب. اور آپ یہ ناسبی سے یہاں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ دشمن علی، دشمن علی. تو جناب پہلے تو میں آپ سے یہ سب پوچھوں گا کہ ناسبی سے مراد دشمن علی یہ ابن کثیر نے کہاں پیش کیا ہے، کہاں انہوں نے جو ہے وہ یہ بات لکھی ہے کہ ناسبی سے مراد دشمن علی ہے؟ یہ آپ پیش کریں. آپ تعریف اپنی لے رہے ہیں اور عبارت اس کی لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. جس طرح جو ہے نا یہ پرویزی جو حدیث کے منکر، وہ یہی کرتے ہیں نا، اقیم الصلاۃ، صلاۃ کے لفظ لیتے ہیں قرآن سے، اور صلاۃ کی معنی آپ نہیں کرتے ہیں تحریک الصلوین، یعنی جو ہے وہ کمر کی ہڈیوں کو ہلانا. تو یہ آپ کی حرکت ہے، ٹھیک ہے نا. تو معنی آپ ناسبی کی اپنی لے رہے ہیں دشمن اہل بیت، اور عبارت آپ پیش کر رہے ہیں ابن کثیر کی، اور اپنی معنی ناسبی کی فٹ کر رہے ہیں ابن کثیر پر. تو آپ ذرا ابن کثیر سے پیش کریں کہ انہوں نے ناسبی بمعنی دشمن اہل بیت لیا ہو، دشمن اہل بیت لیا ہو، وہ ذرا آپ پیش کریں. کیونکہ یہ آپ کی جو ہے وہ بات ابھی تک ناقص ہے، ابھی تک آپ کی پوری دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ ناسبی جس کو کہتے ہیں وہ ناسبی یہاں آپ ثابت کریں، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے وہ بات واضح ہو جائے. باقی میں نے جو بات اوپر کی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے علی کے فضائل تسلیم کیے، یا انہوں نے ابھی جو میں نے روایت نقل کی ہے
ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو انہوں نے سیدنا معاویہ نے سیدنا علی کی فضیلت بیان کی ہے کہ مجھ سے افضل ہیں اور مجھ سے خلافت کی زیادہ حقدار ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہی تسلیم فضائل ہیں۔ اور ابھی تک آپ نے معیار نہیں بتایا کہ وہ معیار کیا ہے، ہم کس معیار سے فیصلہ کریں گے کہ کون محب علی ہے کون دشمن علی ہے؟ اگر فضائل مان کر بھی، تعریف مان کر بھی دشمن علی رہا تو پھر بچا کون؟ یہ بچا نا، پھر آپ کیسے بچے؟ آپ نے ابھی تک کوئی معیار پیش نہیں کیا جناب۔ آپ نے اپنی آخری وائس میں جو سارا بنیاد رکھی ہے وہ ناسبی کا معنی دشمن علی کی معنی پر رکھی ہے، تو پہلے آپ ثابت کریں کہ ناسبی کا معنی ابن کثیر کے نزدیک دشمن علی ہے۔ کس کے نزدیک؟ ابن کثیر کے نزدیک، ٹھیک ہے؟ اپنی معنی آپ وہاں پہ تھوپ رہے ہیں۔ دوسری بات، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فضیلت وہی جو دشمن مانے۔ اب مجھے بتائیں کہ جو خارجی ہیں، جو گالی دیتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، نعوذ باللہ کافر تک کہتے ہیں، وہ کون سی فضیلت کو مانتے ہیں جی؟ تو خارجی بقول آپ کے، یعنی آپ نے جو یہ کہا کہ فضیلت وہ ہے جو دشمن مانے، ٹھیک ہے نا؟ دشمن جو فضیلت نہیں مانتا تو گویا فضیلت ہی نہیں ہے، تو آپ کی بات سے یہ بات ثابت ہوئی۔ تو آپ اپنی باتوں میں خود جکڑے جا رہے ہیں، خود جکڑے جا رہے ہیں۔ یہ جال ہے جو آپ بچا دوسرے کے لیے رہے ہیں، خود آپ پھنس رہے ہیں اس میں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے ابھی تک کوئی معیار نہیں بتایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فضیلت مان کر بھی جو ہے بیچارے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ دشمن علی ٹھہرے، تو آپ کیسے بچے پھر؟ آپ کم سے کم یہ تو مانیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی کے فضائل مانتے ہیں، ان کی فضیلت مانتے ہیں، وہ ان کو افضل مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو ہے وہ یہ بات آپ مانتے ہیں؟ اتنا بتائیں مجھے پہلے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ بات مانیں پھر آگے چلیں، ٹھیک ہے نا؟ ابھی تو کہاں ہے، ابھی زرار سدائی کی بات رکھی ہوئی ہے، ابھی آپ کے گھر سے پیش کرنا ہے مجھے، آپ کے گھر سے پیش کروں گا میں، آپ ٹینشن نہ لیں۔ میں آپ کی کتاب پیش کروں گا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کس طرح سیدنا علی کے فضائل کے قائل تھے، انشاءاللہ بات آگے چلے گی۔ میرے محترم عزیز، ابھی آپ نے ان کی باتوں کو دیکھا کہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگے ہیں، تو میں اپنے فریق مخالف کو یہ کہوں گا کہ میرے محترم عزیز، نقل کرنا اس کے قائل ہونے کی دلیل ہرگز بھی نہیں ہوتی۔ اس طرح خود آپ ہی کئی بار کہتے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ بہت ساری چیزیں نقل کرتے ہیں علماء، لیکن اس کے قائل نہیں ہوتے۔ یہ مسلمات میں سے میں کئی بار آپ کو کر چکا ہوں کہ مسلمات پہ کبھی بھی انگلی نہ اٹھایا کریں۔ نمبر 2، ادب و احترام کبھی کبھی ہو بھی سکتا ہے، یہ میں کہنے کا مطلب ہے۔ والسلام، آگے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ ہم نے ناسبیت ثابت کرنی تھی، جو ہم نے ناسبیت ثابت کر دی، اور یہ کہ اعتراف کے باوجود دشمنی یعنی فراد، یہ اہم ہے۔ اس کو آپ پوائنٹ کو کیوں نہیں لے رہے؟ یہ اعتراف ہے اس کا۔ اور یہ بات میرے محترم، جب قول سے استثناء کرنا حدیث کے ذریعے سے بات ہی جب باطل ہے، مسلم باطل ہے، تو آپ اس کو بار بار کیوں پیش کر رہے ہیں؟ کیوں اس پہ زور دے رہے ہیں؟ آپ کے عالم نے عمر کو یہیں پہ استثناء کر دیا، مگر معاویہ کو کیوں نہیں استثناء کیا؟ مجھے یہ سمجھائیں ذرا۔ اگر وہ اس کے قائل تھے، جو بعد میں نقل کیے ہیں، اگر وہ قائل تھے تو کیوں نہیں استثناء کیا؟ آپ انہیں بھی ایسے آپ کے علماء کے اقوال نقل کروں گا کہ آپ کے علماء خود معترف ہیں کہ کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے، ایک حدیث بھی۔ اگر آپ نے جھٹلاؤں تو اپنے علماء کو جھٹلائیے گا، جھٹلائیں گے تو اپنے علماء کو جھٹلائیں گے، خاموش رہیں گے تو میرے سامنے آپ جھٹلائے جائیں گے۔ بات ایک ہی ہے، بس آپ نے جواب دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ جواب دینا ہے کہ مستثنی منہ یہاں پر جو موجود ہے اس کا حکم کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس حکم سے کس کس کو استثناء کیا ہے؟ نمبر 3، کیا معاویہ کو اس مستثنی منہ سے استثناء کیا ہے؟ اگر ہے تو یہیں پہ استثناء مجھے دکھائیں۔ نقل روایت کبھی بھی استثناء سے تعلق نہیں رکھتی یہاں پہ۔ یہ 3 سوالوں کے جواب آپ نے دینے ہیں، ابھی بھی برقرار ہیں۔ بقول آپ کے امام ابن کثیر کے صراحتاً وہ ناسبیت بتا رہے ہیں کہ یہ ناسبی ہیں معاویہ، وہ فضیلت ہی نہیں جو دشمن نہ مانے اسے، یعنی آپ یہ مطالب نکال رہے ہیں کہ بھائی جو دشمن فضیلت بیان کرتا ہے وہی فضیلت ہوئی اور فضیلت نہیں ہوتی۔ میرے محترم، بس ایسی باتیں چھوڑ دیں، ایسی بات آپ کے سمجھنے کی ہیں ہی نہیں، آپ اس لیول کے نہیں ہیں کہ ان باتوں کو آپ سمجھ سکیں۔ اور آپ ہمیشہ مناظرے کے دوران ایسے کیوں بن جاتے ہیں؟ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں آپ؟ بھائی کمال فضیلت کی بات ہے کہ جو دشمن بیان کرے اس فضیلت کا کمال ہی کیا ہوتا ہے، یعنی کہ امام علی علیہ السلام کی فضیلت بیان ہوگی، نہ کہ اعتراف ہے، نہ کہ یہ کہ بھائی وہ دشمن نہیں ہے۔ کبھی بھی دشمن ہونے کا انکار نہیں کرتا کسی کے دشمن کی کوئی فضیلت بیان کر دی جائے تو۔ چلو ہماری کتاب سے اگر پیش کرنا ہے تو پیش کیجئے گا، جبکہ موضوع یہاں پہ نہیں ہے، مناظرہ ہی اس بات پہ ہے، میرے دعویٰ پہ ہے، بات یہی کی ہے۔ آگے بات چلنے کس بات پہ ہے؟ جب یہاں سے ہی معاویہ ناسبی ثابت ہو چکا ہے آپ کے عالم کے اعتراف کے مطابق، آگے آپ کہاں جائیں گے؟ ابھی جو بھی ثابت کریں گے
وہ نتیجہ نکالتے جائیں گے بھائی یہ ہے، یہ سب کچھ فضیلت سب کچھ، اس کے باوجود بھی معاویہ ناسبی ہے، کیونکہ اس نے ناسبیت بھی دکھائی ہے، دشمنی بھی کی ہے، قتل و غارت بھی کیا ہے۔ ابھی سنو بھائی، یہ محترم عزیزو اقارب سامعین، یہ جو سن رہے ہیں یہ سب آپ کی بات دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ کو جب بات حلق تک پہنچ چکی ہے، اب کہہ رہے ہیں بھائی ناسبی کی تعریف ہے، اس نے ناسبی کی کیا تعریف کی ہے؟ بھائی یہ مسلمات میں سے پہلے میں نے بیان نہیں کر دیا کہ ناسبی کون ہے؟ اللہ کل آپ نے ہی کہہ دیا کہ ناسبی تو کم سے کم وہی ہے جو فضائل گھٹائے، وہ بھی ناسبی ہو گیا۔ ناسبی تو ثابت ہوگا نہیں کہ نہیں؟ آپ کی نظر میں ناسبی ثابت ہو گیا ہے کہ ابن کثیر اس کو ناسبی کہا ہے، بات ختم۔ ابھی کون سی تعریف کر رہا ہے؟ اگر ایسی تعریف ہے دشمنی ہے فلاں ہے، یہ کون سی تعریف ہے میں دعویٰ کروں؟ میرے محترم، اگر یہ معنی مراد نہیں ہے، دشمنی معنی مراد نہیں ہے، اگر انکار فضائل مراد نہیں ہے، اگر یہ چیزیں مراد نہیں ہیں ابن کثیر کی، تو وہ آپ کو چاہیے کہ آپ ناسبی کی تعریف ثابت کریں ابن کثیر کے ہاں، کہ ابن کثیر نے کیا ناسبیت کی تعریف کی ہے، وہ آپ جا کے ثابت کریں، میں کیوں ثابت کروں؟ کیونکہ ہم جب شروع میں ایک بات پہ اتفاق کر چکے تو پھر پیچھے پلٹ کے کیوں گئے ہیں آپ؟ اور ہاں، جس بات کا میں نے آپ کو یہ مان لیا ہے، وہ کس بات کو مان لیا ہے کہ عدد کو بیان کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں عدد کو بیان کر، پھر عدد بھی کس کا؟ ایسے بنوں میں جا کے جو ناسبی ہیں، ناسبی کو ہی بیان کیا ہے۔ پھر یہاں پہ عمر بن عبدالعزیز کو استثنا کیا ہے۔ تو یعنی میرے جب مدعا پہ، میرے دعویٰ پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، تو آپ مجھے کیسے دانا دے رہے ہیں کہ میں اپنی پہلی والی بات سے پلٹ گیا ہوں؟ کیسے آپ دانا دے رہے ہیں مجھے، جبکہ میرے مدعا پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا؟ مجھے ناسبی ثابت کرنا تھا معاویہ، سو میں نے ثابت کر دیا۔ ابن کثیر کا میں نے اعتراف پیش کر دیا۔ آپ کا عالم کر رہا ہے، نہ تو آپ اس کو تخصیص سے لگا سکتے ہیں احادیث اور آیات سے، اور نہیں اس کا انکار کر سکتے کیونکہ وہ اعتراف ہوتا ہے، نہیں آپ اس کو ضعیف کرا دے سکتے کیونکہ اس کی سند نہیں ہوتی، سند سے بات ہی نہیں ہوتی۔ ہر حوالے سے آپ جکڑے ہوئے ہیں، کہیں پہ بھی آپ نہیں جا سکتے۔ ایک ہی آپ کی کیل رہ گئی، وہ کیا؟ ابن کثیر نے کیا تعریف کی؟ ناسبی کی۔ تو وہ میں کیوں پیش کروں بھائی؟ وہ آپ جا کے پیش کریں، کیا تعریف ہے۔ لیکن علاقل وہ جو تعریف ہم نے مسلم طے کر دی ہے کہ جو فضائل کو گھٹائے، اب جو فضائل کو گھٹائے وہ دشمنی تو ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ جنگ تو اس نے کر لی، گالیاں تو اس نے دلوائیں، سب کچھ تو کیا، ابھی فضائل بھی گھٹا دیے، سب کچھ کر دیا، تو ناسبی ثابت ہو گیا، بات ختم۔ ہمارا مدعا تھا اس کو ناسبی ثابت کرنا، یہ لفظ صریح سے ہم نے ناسبی ثابت کیا ہے، اس سے بڑھ کے ہم کیا ثابت کریں؟ مناظرہ یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے، اور آگے آپ کو اگر اس کے علاوہ کوئی اور دلیل ہے تو پیش کریں کہ بھائی ابن کثیر نے اس کو ناسبی نہیں کہا ہے، اس طرح کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بالکل کہیں، باقی اس کے علاوہ کوئی آپ کے پاس دلیل نہیں ہے اور نہ ہی قابل قبول ہے، نہ ہی سنی جائے گی۔ مناظرہ یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ اب ہم، میرے خیال میں کہ ہم اپنے سننے والوں کو موقع دیں کہ وہ تبصرے پیش کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ جناب سب سے پہلے تو دشمنی ثابت کرنی ہے آپ کو، دشمنی کہاں تھی؟ وہ دشمنی کے فی الحال دعوے ہی دعوے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ فی الحال دشمنی کے دعوے ہی دعوے کر رہے ہیں، اور میں جو ہے وہ فضائل کے دلائل دے رہا ہوں، اس کا آپ رد کر رہے ہیں خیالی باتوں پر، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فراڈی جو ہے وہ، فراڈی جو ہے وہ، یہ آپ کی جو ہے وہ اصطلاحی غلط ہے۔ یہاں فراڈ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ جو مجمع ہوتا تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ تو اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کی بات ہی غلط ہے، ٹھیک ہے جناب؟ تو آپ بات جو کر رہے ہیں وہ آپ کی بات یہاں نہیں بنتی، اور بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات یہ کہ نقل کرنا، کسی بات کا نقل کرنا اس کا نظریہ نہیں ہوتا، جس طرح کی کافی جو ہے وہ احادیث ایسی بھی ہیں ہمارے علماء کی کتابوں میں جو منقول ہیں لیکن نظریہ نہیں ہوتا۔ لیکن میں جو ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک بار نہیں، جگہ جگہ اس طرح کی روایت نقل کی ہیں۔ میں شروع کر چکا ہوں، 2 پیش کر چکا ہوں، میں آگے اور پیش کروں گا۔ بار بار ایک روایت نقل کی ہے انہوں نے، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت جو ہے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتے تھے اور ان کے فضل کے اقرار کرتے تھے۔ جناب آپ جو باتیں کر رہے ہیں کہ کتنی حدیثیں ہیں شان میں یا نہیں ہیں، یہ انشاءاللہ بات ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اور میں نے آپ کی قول نقل کرنے والی بات بتا دی ہے کہ قول ایک بار نہیں، کئی اس طرح کے اقوال نقل کیے ہیں ابو مسلم خولانی کا رحمہ اللہ کا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ جو وفات پر سیدنا علی کی شہادت پر رونا، اور آگے میں پیش کروں گا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کسی نے برا بھلا کہا تو ان کو روکا گیا، اور میں اس طرح کی روایت پیش کروں گا انشاءاللہ۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بار بار اس طرح کی روایت نقل کرنا یہ ان کا نظریہ بھی دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ جناب آپ یہ ثابت کر رہے ہیں، آپ نے مشرکین مکہ والی بات اب چھوڑ دی ہے،
مشرکین مکہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، آپ نے اس کی بات نہیں کی. آپ مشرکین مکہ کی مثال دے رہے ہیں، تو آپ وہی مثال یہاں فٹ کریں، وہی باتیں یہاں فٹ کر کے دکھائیں آپ مجھے، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے یہ بات چھوڑ دی ہے. دوسری بات، آپ بار بار استثناء کی بات کر رہے ہیں. میں نے طریقہ بدل دیا ہے. جس طرح آپ نے طریقہ بدلا نا کہ خلفاء کی بات ماننے کی، یہ خلفاء کی بات چل رہی، ناسبی کی بات نہیں چل رہی، اس طرح اب میں نے طریقہ بدل دیا ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ناسبی کی معنی دشمن ہے اہل بیت، یہ آپ ثابت کریں ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ سے، ٹھیک ہے نا، تب آپ کی دلیل بنے گی. اب میں نے طریقہ بدل دیا ہے. اب آپ مسلمہ کی بات کر رہے ہیں، تو مسلمہ کی بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کا جو ہے نظریہ وغیرہ وغیرہ. بہرحال تو آپ ناسبی کے معنی دشمن اہل بیت ثابت کریں، ابن کثیر کا یہ نظریہ ہے. بسم اللہ کریں، اور بجائے یہ کہ آپ لمبی لمبی وائس چھوڑیں، کسی فالتو بات پر کام کی بات کریں. جناب آپ مدعی ہیں اور آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ناسبی کا معنی دشمن اہل بیت ہے. میں نے دشمن اہل بیت معنی لیا ہی نہیں ہے. ناسبی کا معنی ہی اہل سنت کے نزدیک دشمن اہل بیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کی دلیل ہے، آپ کو ثابت کرنا ہے، کیونکہ آپ نے یہ بات پیش کی، میں نے پیش نہیں کی. اب آپ ثابت نہیں کر پا رہے، الٹا مجھے کہہ رہے ہیں. آپ واضح کر دیں کہ نہیں، ناسبی کی معنی ثابت نہیں ہے، ناسبی کے معنی دشمن اہل بیت ثابت نہیں ہے، پھر میں ناسبی کی تعریف کرتا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں مجھے کرنے میں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ اس بات کی قائل نہیں کہ وہ شان گھٹاتے تھے. اب شان گھٹانے میں گستاخی نہیں آتی. شان گھٹانے میں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں، بالفرض مثال دے رہا ہوں میں، کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ سیدنا علی جو ہے وہ خلیفہ، انہوں نے جو ہے وہ قصاص نہیں لیا، اور قصاص نہ لینے کی وجہ سے جو ہے انہوں نے غلطی کی ہے، یہ بھی شان کم کرنا ہے نا. یہ بھی شان کم کرنا ہے، کیونکہ سیدنا علی کی شان نہیں ہے کہ وہ جو غلطی کریں. ان کے جو ہے وہ خلیفہ راشد تھے، تو ان کو اگر معاویہ نے یہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ انہوں نے قصاص عثمان نہیں لیا، اس پر یہ غلطی پر تھے، تو یہ بھی شان گھٹانا ہوا، ٹھیک ہے نا. تو لازمی نہیں کہ شان تب گھٹائے جب گالی والی دے. تو آپ کے پاس ابھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ناسبی کا معنی دشمن اہل بیت ہے، اور بات بھی یہی ہے، آپ کا دعویٰ بھی یہی ہے. آپ اپنے دعویٰ سے ہٹ رہے ہیں، بالکل ہٹ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں آپ، کیونکہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. میرے محترم عزیز، آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ہمارا فریق کے مخالف بالکل جگڑ چکے ہیں. ہم نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے، اور یہ اب کہہ رہے ہیں کہ آپ دشمنی تو ثابت کریں. وہ کون سی دشمنی تھی بھائی؟ وہ ہم نے کوئی ثابت کرنی ہے؟ ہم نے اعتراف پیش کیا، اعتراف. آپ کے عالم بزرگ جید عالم کا ہم نے اعتراف پیش کیا ہے. اس اعتراف پہ آپ اپنی توجہ مرکوز کریں، اور ہم نے دعویٰ میں یہی کہا ہے جو ہم نے ثابت کیا ہے. رہی بات کہ وہ فضائل بن کر، مجھے یہ بتائیں کہ بیوی تعجب کیوں کر رہی تھی؟ معاویہ کی بیوی ہو کر بھی وہ تعجب کیوں کر رہی تھی کہ آپ اس پہ رو رہے ہیں، آپ اس پہ رو رہے ہیں؟ تو مطلب کوئی تو چکر ہے، کوئی تو دال میں کالا ہے یا پوری دال کھا لی ہے. اس کو رہنے دیں، یہ بات ہی نہیں ہے، ہمارا موضوع بحث ہی نہیں ہے. میرے محترم عزیز، میں اور میرے ساتھ یہ تمام سامعین آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں غلط ثابت کر رہے ہو یا ابن کثیر کو؟ بھائی دیکھیں، ہم نے اعتراف پیش کیا ہے، کوئی ہم نے اپنے طریقے سے کوئی دلیل نہیں دی کہ آپ ہمارے دلائل کو رد کر رہے ہیں. ہم نے اعتراف پیش کیا ہے، اور سری انہوں نے اعتراف کیا ہے. اگر آپ اپنا راستہ بدل رہے ہیں تو میرے دعوے سے ہٹ رہے ہیں. آپ کو میرے دعوے کے ارد گرد گھومنا ہے، کہیں اور نہیں جانا ہے. رہی بات ناسبی کی، ناسبی تو مسلماً آپ مان چکے تھے، ابھی آپ درمی دکھا رہے ہیں. اگر اس کے علاوہ کوئی اور معنی ہے ابن کثیر کی، چلو جو بھی ابن کثیر کی معنی ہے وہ آپ پیش کر دیں، ٹھیک، قبول ہے. ناسبی کی معنی آپ خود ہی ابن کثیر سے پیش کر دیں، بھائی وہ تو یہ کہتا تھا، ہم وہی مان لیتے ہیں. چلو یوں کرتے ہیں کہ آپ ایسے کریں کہ آپ اپنے آپ کو ابن کثیر کی جگہ پہ رکھیں، پھر آپ ہمت کر کے کہہ کے دکھائیں کہ میں ابن کثیر ہوں. مثلاً جس طرح اس نے ناسبی کہا تھا، میں بھی اسی طرح ناسبی کہہ رہا ہوں. مثلا آپ یہ کہہ دیں، اپنے آپ کو گویا کہ یہ ابن کثیر کی جگہ پہ رکھیں، اور پھر یہ کہیں کہ بھائی معاویہ ناسبی تھا. آپ یہ بڑی جملہ کہہ دیں میرے لیے، پھر وہ جو بھی معنی ہو ابن کثیر کے وہ آپ کی مرضی ہے. چاہے آپ ناسبی سے محب اہل بیت ہی معنی لے لیں، چاہے آپ ناسبی سے اصل خالص امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مان لیں، چاہے آپ ناسبی سے جنتیوں کا سردار ہی مانا کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ صرف اس کی جگہ پہ بیٹھ کے آپ فقط یہ کہہ دیں کہ بھئی میں بھی کہتا ہوں کہ معاویہ ناسبی تھا. اس طرح ایک بار کہہ کے دکھائیں. اگر نہیں کہتے تو پھر یہ تعریف کے رتے لگانا چھوڑ دیں، یا تعریف آپ خود پیش کریں. یہ آپ کے اوپر آتی ہے، ہمارے اوپر نہیں آتی تعریف. ہم نے صریحاً ثابت کر دیا تھا
کہ ابن کثیر نے کہہ دیا ہے کہ معاویہ ناسبی ہے، اور سری کہہ دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اعتراف پیش کیا ہے، ابھی تک آپ پر میرا سوال کر دیا کہ ناسبی کے بنا دشمن اہل بیت یہ کہاں ہے؟ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہاں کیا ہے؟ تو آپ جو یہ عجیب حرکتیں کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جکڑ چکے ہیں، جکڑنے کی آپ کی ہمت کہاں ہے؟ یہ کمزور دلال جو لے کر ہوئے آپ کہہ رہے ہیں جکڑے گئے ہیں۔ ہاں، آپ نے جو جگڑنے کے لیے جال پھینکا نا، وہ مکڑی کے جالے والا پھینکا تھا آپ نے، جو ٹوٹ کر چورا چورا ہو چکا ہے۔ تو مکڑی کے جالے سے آپ پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے۔ ابھی تک ناسبی کا معنی آپ نے یہ نہیں بتایا کہ دشمن اہل بیت، ٹھیک ہے نا؟ پھر تو پرویزی کی بات ثابت ہوگی کہ جو ہے وہ ورزش کرنا، جو ایکسرسائز کرنا، یہ بھی نماز ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ تحریک السلوین جو ہے یعنی کمر کی ہڈیوں کو، موروں کو ہلانا، یہی صلاۃ کا معنی ہے۔ تو گویا ان کی بات ثابت ہوگی۔ قرآن میں ایکسرسائز کا ذکر ہے، ورزش کا ذکر ہے، اقیم الصلاۃ جہاں بھی ہے کہ نماز قائم کرو، اس سے مراد ایکسرسائز کرو، ورزش کرو، تو گویا یہ معنی ہے۔ تو آپ والی حرکتیں وہی ہیں کہ ناسبی کی معنی اپنے لیے اور عبارت پیش کی ابن کثیر کی۔ تو آپ کا کتنا دعویٰ جو ہے، دلیل جو ہے وہ کتنی لاوارث دلیل ہے؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ حضرت معاویہ کی بیوی جو ہے، واضح الفاظ ہیں، قاتلتہ ہو کہ تم مجھ سے لڑتے تھے، لڑنے کی بات کی ہے، گالیوں کی بات نہیں کی ہے، نہ کوئی بغض کی بات کی ہے، لڑائی کی بات کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنے الٹے مقصد جو ہے وہ کشید کر رہے ہیں یا ناکام کوشش کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ لڑائی کرنے سے ان کی بیوی نے یہ سمجھا کہ شاید یہ جو ان کی فضیلت نہیں مانتے، لیکن جو ہے وہ حضرت معاویہ نے خود اپنی زبانی جو ہے وہ واضح کر دیا۔ اگر ان کی بیوی یہ سمجھ رہی تھی تو ان کا فہم ہے، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی بیوی سمجھتی تھی کہ یہ دشمن ہو تو ان کا فہم ہے، انہوں نے واضح کر دیا کہ نہیں دشمن نہیں ہو، میں تو رو رہا ہوں، اس کی فضل مانتا ہوں کہ وہ فقیہ تھا، عالم تھا، صاحب فضل تھا۔ تو آپ جو ہے وہ اس بیوی کی جو ہے بات مان رہے ہیں، جو ہے وہ کسی دل گویا آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی بیوی جو ہے وہ عالم الغیب تھی، وہ دل کی راز جانتی تھی، حالانکہ بیوی نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ میں تو آپ کی بات پر آگے رد کر رہا ہوں نا، آپ کی بات پہ آگے رد کر رہا ہوں کہ بیوی اگر یہ سمجھتی تھی کہ تم دشمنی کرتے تھے، اب جو ہے وہ رو رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ چلو مان بھی لیں بالفرض کہ دشمنی پہلے تھی، تو اب تو رو رہے ہیں نا، اب تو ان کی فضیلت مان رہے ہیں نا بالفرض۔ یہ آپ ہی کی اخذ کردہ مطلب پر میں یہ بات کر رہا ہوں، میرا موقف نہیں ہے وہ، میرا موقف واضح ہے، قاتل ہو لڑتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ ہی کے طریقے سے آپ کی بات باطل ثابت ہو رہی ہے۔ میں ابن کثیر رحمہ اللہ کے رد نہیں، آپ کے جو استدلال ہے اس کا رد کر رہا ہوں۔ آپ نے غلط دلیل پکڑی ہے، ناسبی کی دشمن اہل بیت آپ نے غلط دیا ہے۔ دشمنی یہ نہیں ہوتی کہ ان کے فضائل بیان کرے، ان کی وفات پر روئے وغیرہ وغیرہ، دشمنی یہ نہیں ہوتی۔ اور آپ نے ابھی تک کوئی معیار نہیں بتایا کہ سیدنا علی سے محبت کا معیار کیا ہے کہ اس معیار پہ سارے شیعہ بھی پورا اترے ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پورا اترے ہیں۔ اب وہ معیار بتائیں کہ کیا کسوٹی ہے؟ آپ نے ابھی تک معیار نہیں بتایا ہمیں کہ ہم سیدنا علی کے محب کا کیا معیار ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں پیش کر رہا ہوں کہ معاویہ ان کی تعریف کر رہے ہیں، فضائل مان رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں دشمن مانتا ہے، تو پھر تو آپ بھی مانتے ہیں فضائل، تو آپ دشمن ہوئے کیا؟ تو آپ جو ہے وہ جو ہے وہ کسوٹی اور معیار پیش کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ ناسبی کا معنی دشمن اہل بیت ثابت کریں۔ تو الحمدللہ آپ عاجز آ چکے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے لوگ تو پریشان ہیں، تبھی تو بیچ میں بول رہے ہیں بیچارے، آپ کے لوگ بار بار بیچ میں بول رہے ہیں، یعنی پریشان ہیں کہ یار دلال ہے نہیں ہمارے پاس، ناسبی کی معنی دشمن اہل بیت ہمارے پاس ہے نہیں، دشمن اہل بیت۔ تو وہی بات ہو رہی ہے پرویزی والی، صلاۃ کا معنی تحریک السلوین، تو اقیم الصلاۃ قرآن میں ہے، تو گویا قرآن میں ورزش ثابت ہو گئی، ورزش کرو، جاگنگ کرو، چلو بھائی قرآن میں جو ہے وہ ثابت ہو گیا۔ تو یہ آپ حرکتیں ہیں بھائی۔ جناب ناسبی کی معنی شان گھٹانا، میں نے واضح مثال دے دی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان کا قصاص نہیں لیا، اس میں دیر کی، گویا ان کی خطا تھی، غلطی تھی ان کی۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اس اعتبار سے جو ہے وہ اگر آپ کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں دشمن اہل بیت تھا، نہیں، اس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ سیدنا علی کو یہ کہنا کہ قصاص عثمان نہیں لیا انہوں نے، یہ خطا پر تھے، انہوں نے غلطی کی ہے، یہ تو یہ اگر آپ کہیں تو یہ شان گھٹانا ہے بالکل، لیکن اس طرح نہیں کہ جس طرح آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بالکل وہ شان کے قائل ہی نہیں تھے، فضیلت مانتے ہی نہیں تھے۔ وہ میں ثبوت دے رہا ہوں نا، فضائل ماننے کے ثبوت دے رہا ہوں۔ ابھی جلالون سے پیش کروں گا میں آگے، فی الحال میں گھر سے باہر ہوں، جلالون میں میرے پاس ثبوت موجود ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کس طرح فضائل مانتے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے، ٹھیک ہے نا؟
تو دلائل الحمد ہے ہمارے پاس. آپ جو ہے وہ اس طرح کی کہہ رہے ہیں کہ ابن کثیر بن جاؤ، یہ بن جاؤ، وہ بن جاؤ، تو پھر بھی کچھ نہیں ہوگا، پھر بھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ میں ناسبی کی وضاحت کر چکا ہوں. ٹھیک ہے نا. آپ ناسبی کی وضاحت کریں کہ دشمن اہل بیت. بسم اللہ کریں، ثبوت دیں، ٹائم ضائع نہ کریں. میرے محترم عزیز، آپ کو سب دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آپ اپنی آخری سانسیں گن رہے ہیں. یہی میرے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ ناسبی کی تعریف آپ کو یہاں پہ آ کے یاد آ گئی ہے جہاں پہ آپ آ کے پھنسے ہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہی ناسبی جو چھوٹا ناسبی آپ کہہ رہے ہیں نا، تو یہی قبول کریں. فی الحال یہی قبول کریں کہ ہاں ماویہ ناسبی تھا. قبول کریں، دیکھیں کتنا دم ہے آپ کے اندر. یہاں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ خود اپنے ہی فکر کی تناقض میں ہیں، آپ اپنے ہی فکر کے ضد میں ہیں، آپ اپنے ہی فکر کو قبول نہیں کر رہے ہیں. یہ اس بات کی کھلا دلیل ہے. رہی بات ہماری دلیل، تو ہماری دلیل الحمدللہ اب بھی مضبوط ہے. کوئی لرزہ کچھ بھی لرزہ بھی نہیں ہوا ہماری دلیل کو. ہماری دلیل تھی کہ آپ کے عالم کا ہم اعتراف دکھائیں، وہ سو اعتراف ہم نے دکھا دیا، اور اب بھی اسی اعتراف پہ باقی ہیں. اسی اعتراف کو گویا کہ آپ بھی قبول کرنے لگے ہیں ابھی. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ناسبیت نہیں تھے جو آپ سمجھ رہے ہیں. بھائی چلو جو آپ سمجھ رہے ہیں وہی مان لیں. ایک دم مانے تو صحیح. ایک دم دیکھو کتنی ہمت ہے آپ کے اندر. نہیں مان سکتے نا. بات لڑائی سے وہ دشمنی سمجھ رہی تھی. حضرت معاویہ صاحب کی بیوی لڑائی سے دشمنی سمجھ رہی تھی، تو وہ ان کا فہم تھا وہ بھی. تو میرے مطلب پھر آپ مانو گے کس سے؟ مجھے یہ بتائیں کس کو ماننا ہے آپ نے؟ یہ من گھڑت جعلی مرسل روایت سامنے ہمارے پیش کر کے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امام علی رضا کی فضائل ہیں نہیں ہیں کیا؟ میں کہتا ہوں دشمن نہ مانے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑا، دشمن مانے تو یہ ان کے فضائل کا کمال ہے، دشمن کا کوئی کمال نہیں ہے. بلکہ دشمنی کا یعنی کیا کہتے ہیں کہ اس کے دشمنی کی انتہا سمجھتے ہیں ہم اس کو. بلکہ ہر کوئی اس طرح سمجھتا ہے کہ جو فضائل مان کے بھی اس طرح لڑ رہا ہے، اسے اس جیسا کوئی دشمن ہوگا کوئی نہیں. اچھا، ابو رو رہے ہیں، معاویہ رو رہے ہیں کہ کب؟ آخری وقت میں جب شہید ہو چکے ہیں. یہ تو ایسے ہوا جیسے فرعون ڈوبتے وقت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو خدا تسلیم کرنے لگا تھا. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا میرے محترم، ہم نے اعتراف پیش کیا آپ کے عالم کا، آپ اپنا اعتراف اس کو رد کر کے دکھائیں اگر ہمت ہے تو. مہربانی فرمائیں. اور شیعہ کی تعریف نہ پوچھیں کہ شیعہ کسے کہتے ہیں، ماننے والے کو کہتے ہیں، نہ ماننے والے کہتے ہیں. یہ بحث کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ بحث میں شامل ہی نہیں ہے. بحث کون سی ہے؟ بحث سمجھیں آپ پہلے. ہم نے آپ ہی کے اعتراف کے مطابق ناسبی ثابت کرنا تھا، جو ہم نے ثابت کر لیا معاویہ کو. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ جو ہے ناسبی کہہ رہے ہیں یہ مانا نہیں ہے، وہ مانا ہے. ابھی دیکھیں آپ مدعی بن رہے ہیں اس میں. یعنی آپ یہ دعویٰ کریں کہ اس کا مراد وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. میں نے کہا کہ یہ نہیں ہے تو آپ پیش کریں. کیسے وہ نہیں ہے؟ آپ پیش کریں نا. وہ ناسبی تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں. آپ ناسبی مان لیں، اتنا ہمارے لیے کافی ہے الحمدللہ. یہی ہماری جیت ہوگی. مگر آپ یہ کہہ دیں کہ ابن کثیر نے کہا ناسبی معاویہ، میں بھی کہتا ہوں ناسبی ہے. اب مانا جو بھی لے لیں، میں نے آپ کو کہہ دیا ہے. میں نے آپ کو کتنی چھوٹ دے دی. آپ چاہے یہ محب اہل بیت کو ہی ناسبی کہتے ہیں، ایسا ہی ناسبی. مگر آپ تو کہہ تو دیں ایک دفعہ جملہ کہ بھائی معاویہ ناسبی ثابت ہو گیا. آپ اتنا کہہ دیں کم سے کم. اس کا مطلب کہ یہ تو نہیں ہے کہ ناسبی کا معنی کچھ خطرناک ہے. ہمارے جو دوست ہیں، میرے دوست، وہ پریشان نہیں ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی واضح اور کھلم کھلا دلیل آپ کا اعتراف یعنی آپ کے علماء کا اعتراف نہیں مان رہا. وہ دیکھیں کمنٹ کیسے دے رہے ہیں. آپ اس کے کمنٹ پہ توجہ دیں. وہ خوب واضح ہو جائے گا کہ وہ پریشان ہو رہے ہیں یا آپ کی بے بسی پہ ترس کھا رہے ہیں. میں مطلب آخری کمنٹ کر رہا ہوں. مناظرہ فائنل ہو رہا ہے اور فائنل ہو چکا ہے. ناسبیت آپ کے ہی علماء یعنی عالم ابن کثیر کی زبانی میں ثابت کر چکا ہوں کہ معاویہ ناسبی ہے، اور سری ثابت کیا ہے. اب نہ تو اس سے آیت سے تخصیص لگائی جا سکتی ہے، اور نہ ہی حدیثوں سے تخصیص لگائی جا سکتی ہے، نہ ہی معاویہ کے اعتراف سے تخصیص لگائی جا سکتی ہے. کیونکہ ابن کثیر زیادہ عالم ہے، آپ اتنے عالم نہیں ہیں. بہت زیادہ عالم ہے، وہ سمجھتے ہیں. لہٰذا اس کا ناسبی ہونا ثابت ہو چکا ہے. اب جس کو بھی ناسبی سے ثابت خارج کرنا تھا ابن کثیر نے وہ خارج کر دیا تھا. وہ تھا عمر بن عبدالعزیز، اور معاویہ اپنی ناسبیت پہ باقی رہ گیا. لہٰذا آپ مان لیں کہ معاویہ ناسبی تھا. بس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. جناب ناسبی کی تعریف آپ نہیں کر رہے، یہی دلیل ہے کہ آپ بہت برا پھنسے ہیں. میں مثال دے چکا ہوں تحریک الصلوین والی صراط کی. تو اس کے مطابق پھر پرویزی بھی صحیح ہوئے. پرویزی بھی یہ کہتے ہیں
جو میں مثال دے چکا ہوں، آپ ناسبی کی معنی ثابت کریں اور آپ یہ کریں ناسبی کا معنی، اچھا ناسبی کا معنی مانگنا برا ہے مجھ سے، مجھے بتائیں کہ ناسبی کا معنی میں مانگ رہا ہوں تو صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، اتنا بتائیں مجھے۔ آپ اپنی ذہن والی اختراعی معنی فٹ کر رہے ہیں ابن کثیر پہ، یہ صحیح کر رہے ہیں آپ ہیں جی؟ یہ حرکت آپ کی مجھے بتائیں کہ یہ حرکت جو ہے وہ اہل علم والی حرکت ہے؟ یہ میں جب بات کروں تو آپ کہتے ہیں تمہیں علم نہیں ہے، یہ نہیں، تو آپ جو حرکت کر رہے ہیں یہ حرکت اہل علم والی حرکتیں ہیں؟ یہ حرکت اہل علم والے نہیں ہیں، یہ جھوٹے الزام لگانے والی حرکتیں ہیں کہ کسی پر اپنی طرف سے باتیں فٹ کر دو کہ فلاں بھی یہ قائل تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ جو ہے وہ ابن کثیر سے ہی ناسبی کا معنی دکھائیں گے دشمن اہل بیت، ابھی تک آپ نہیں دکھا پائے۔ یہی آپ کی دعویٰ کی بالکل شکست کی دلیل ہے کہ آپ اپنے دعویٰ میں دلیل ایسی لائے ہیں جو دلیل تام ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ ناسبی کی معنی کر رہے ہیں دشمن اہل بیت، اور پیش جس سے کر رہے ہیں وہ اس کی معنی کچھ ایسی ہے ہی نہیں، پیش تو کریں نا آپ کی دلیل تام ہی نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہ بری طریقے سے اپنے دعویٰ ثابت کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ آپ کی دلیل پر لرزہ، آپ کی دلیل کھڑی نہیں ہے، جو دلیل جو ہے وہ جن ٹانگوں میں کھڑی ہیں وہ لکڑی کی ٹانگیں ہیں، اور توڑ چکا ہوں لندہ وہ ٹانگیں میں، آپ کی دلیل کی ٹانگیں توڑ چکا ہوں میں، جو ناسبی کی معنی بتا نہیں پا رہے ہیں نا، یہ آپ کی دلیل اب قائم ہوئی نہیں، سمجھیں؟ تو ابھی تک سمجھیں کہ آپ ابھی خیالوں کی دنیا میں چل رہے ہیں۔ جب تک آپ ناسبی کی ثابت کریں گے معنی دشمن اہل بیت تو آپ کا دعویٰ ثابت ہوگا، ابن کثیر سے ثابت کریں، ورنہ آپ خیالی باتیں کر رہے ہیں، خیالی پلاؤ پکا رہے ہیں۔ آپ نے کہا مرسل روایت ہے، تو ذرا بتائیں کہ خیر القرون کا ارسال احناف کے نزدیک کیا جرح ہے؟ ذرا آپ پیش تو کریں نا۔ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم اصول نہیں جانتے، حالانکہ آپ الٹا اصول نہیں جانتے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ ارسال خیر القرون کا احناف کے نزدیک جرح ہی نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مرسل روایت پیش کر رہے ہیں۔ جناب آپ اصول سیکھیں ہیں، تبھی تو کہتا ہوں کہ آپ کے اتنے بڑے بڑے دعوے نا یہ آپ کو لے ڈوبیں گے۔ واقعی ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ارسال جو ہے وہ احناف کے نزدیک جرح ہی نہیں ہے خیر القرون کا، تو جناب آپ جو ہے وہ دعویٰ بڑے کر رہے ہیں اہل علم ہونے کے، تو کم سے کم اہل علم والی باتیں بھی سیکھیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال آپ نے بات کی ہے کہ بیوی والی، میں اس کی بات کر چکا ہوں، بار بار آپ وہی بات دہرا رہے ہیں، میں آپ ہی کی اس بات کو آگے لے کر چلا، اس پہ بھی آپ جو ہے وہ میرا توڑ نہیں کر پائے، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ قاتل تو کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ نہیں کہ آپ بغض رکھتے تھے اس سے، آپ گالی دیتے تھے اس کو، آپ یہ وہ اس طرح کی بات نہیں ہے، آپ جنگ لڑتے تھے اس سے، ٹھیک ہے نا؟ اور ظاہری بات ہے بظاہر تو یہ لگتا ہے یہ ہے کہ جنگ لڑنے والا کیا ہوتا ہے، دشمن ہوتا ہے، لیکن حضرت معاویہ اس طرح نہیں تھے، اس طرح نہیں تھے، نہیں تھے، نہیں تھے۔ یہ سیدنا حسن کا عمل بتا رہا ہے، حضرت معاویہ کا سیدنا علی کے فضائل تسلیم کرنا بھی بتا رہا ہے، اور ان کو خلیفہ تسلیم کرنا، ان کو افضل ماننا بھی بتا رہا ہے یہ، اور ان کی وفات پر رونا اور ان کو اہل فضل اہل علم ماننا یہ بھی بتا رہا ہے۔ تو کتنی باتیں ہیں جن کا آپ انکار کریں گے؟ فرعون ڈوب رہا تھا نا، کیا معاویہ ڈوب رہے تھے کیا؟ وہ زندہ تھے، الحمدللہ وہ زندہ تھے ہیں؟ آپ کی مثال وہ دیتے ہیں جو بندی بھی نہیں ہے، عجیب و غریب مثال دیتے ہیں آپ، مجھے ہنسی آتی ہے آپ کی مثال پر نا۔ فرعون ڈوب رہا تھا تو وہ ڈوب رہا تھا نا، حضرت معاویہ کہاں ڈوب رہے تھے؟ حضرت معاویہ زندہ تھے الحمدللہ، 19 سال زندہ رہے ہیں اس کے بعد، ٹھیک ہے نا؟ بہرحال حضرت معاویہ پہ کوئی مجبوری نہیں تھی کہ وہ ان کی فضل تسلیم کریں، کوئی مجبوری نہیں تھی ان کے پاس، وہ طاقتور تھے، پوری فوج تھی ان کے پاس، ٹھیک ہے نا؟ بہرحال تو بات تو واضح ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کی تعریف جو ہے وہ کرو، میں نے یہ نہیں کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ معیار بتائیں محبت علی کی جس سے شیعہ پہ محب علی ثابت ہو، اس طرح کی آپ معیار بتائیں۔ آپ نے ابھی تک معیار نہیں بتایا، معیار بتائیں کہ جس سے سیدنا معاویہ دشمن ثابت ہوں اور آپ جیسے شیعہ اور دوسرے شیعہ وہ محب علی ثابت ہوں، آپ نے ابھی تک کوئی معیار نہیں بتایا۔ کیا بولیں گے اپنی عوام کو، کیا سمجھائیں گے آپ کی عوام تو ابھی تک لٹکی ہوئی بیچاری کہ ہم کہاں جائیں؟ ٹھیک ہے جناب، آپ کی آخری وائس ہے تو میری بھی آخری وائس ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر نہ آپ وائس بھیجیں گے نہ میں وائس بھیجوں گا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ناس بھی ثابت کیا، ابھی کس معنی میں ثابت کیا آپ نے؟ جو معنی آپ لے رہے ہیں اس معنی میں ثابت کیا آپ نے، تو آپ کے بھی لوگ مطمئن نہیں اس بات سے، آپ کے بھی لوگ مطمئن نہیں اس بات سے، نہیں نہیں نہیں، وہ تو انتظار میں ہیں کہ کب ہمارے جو ہے وہ مناظر اسلام فرمان صاحب جو ہے وہ ناسبی کی معنی پیش کرتے ہیں ابن کثیر سے دشمن اہل بیت کی، ابھی تک پیش نہیں کیا آپ نے۔ وہی میری مثال آپ کی آپ پہ فٹ ہوتی ہے کہ جس طرح پرویزی کہتے ہیں نا تحریک الصلوین، صلاۃ کا معنی تحریک الصلوین، تو ورزش کرنا نماز ثابت ہو گیا، چلو بھائی اقیموا الصلاۃ یعنی ورزش کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہی حرکتیں آپ کر رہے ہیں ان والی، تو ماشاءاللہ آپ نے دلیل جو پیش کی ہے اس کا جو ہے وہ آپ دلیل تام ثابت نہیں کر پائے،
ٹھیک ہے نا. اس کے برعکس میں نے جو ہے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے یہ ثابت کیا کہ وہ سیدنا علی کے فضائل کو مانتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ زیادہ حقدار ہے خلافت کا. بہرحال تو یہ آپ کی باتیں جو ہے وہ ساری کمزور ہیں اور الحمدللہ سب دیکھ چکے ہیں. وہ تو آپ کی بچت ہوگی کہ میں گھر سے باہر ہوں, ورنہ میں آپ کے گھر سے حوالے پیش کرتا کہ معاویہ کس طرح فضائل تسلیم کر رہے ہیں. بہرحال یہ آپ کی بچت تھی جو آپ بچ گئے, میں گھر سے باہر نکل آیا, ورنہ میں دکھاتا شیعہ کتب سے کہ کس طرح معاویہ فضائل تسلیم کر رہے ہیں. بہرحال یہ بات ختم ہوئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے محترم سامعین, آپ نے دیکھا کہ یہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگی. جہاں سے ان کو تھوڑی سی بھی سانس لینے کی لنک مل جاتی ہے تو یہ سانس لینا شروع کر دیتا ہے. جیسے کہ مچھلی کو پانی میں تھوڑا چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ سانس لینا شروع کر دے. یہ ان کا حال بھی یہی ہوا ہے. میرے محترم عزیز, میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ مرسل کو چھوڑ دیں, مرسل کے پیچھے نہیں جائیں. میں کہتا ہوں صحیح بھی ہو تو ابھی کوئی کیا فرق پڑتا ہے. میں نے مرسل ویسے ہی کہہ دیا تو آپ نے اس کو لے کے چپک گئے کیونکہ وہ تنکا تھا, آپ سمجھے کہ یہ مجھے بچائے گا. میں کہتا ہوں صحیح, بلکہ اصا ثانی دو تو بھی فرق نہیں پڑتا, بلکہ اس سے تو یہ ہوگا کہ ایک دشمن فضائل مولا علی کا اعتراف کر رہا ہے تو یہ امام علی علیہ السلام کا کمال ہوگا اور معاویہ کی پستی ہوگی, اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو. لہذا اس طرف جائیں نہیں, یہ ہماری بحث کا حصہ ہی نہیں ہے, نہیں آپ کو اس طرف جانا چاہیے. یہی بات میرے پیچھے پڑ گئی کہ بھائی ناسبی کیا ناسبی کے. چلو آپ کو میں دکھاتا ہوں خود کس کا قول, آپ کے امام ذہبی کا قول دکھاتا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے بھائی ناسبی کیسا ہے. آئیے دیکھیے ناسبی کیسا ہے, وہ آپ جا کے دیکھ لیں کہ ناسبی یہ کیسے کہتے ہیں. ناسبی یعنی جو امام علی علیہ السلام سے بغض رکھتا ہو, معاویہ سے محبت رکھتا ہو, ایسا ناسبی ہے. اور ان سب تمام ناسبی, اب یہ خود معاویہ بھی ناسبی ٹھہرے گا کیونکہ امام علی علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے. یہ لے لیجیے, آپ اس کو پڑھیے گا, انشاءاللہ افاقہ ہوگا. اب یہ بہانہ بھی دوبارہ نہیں کیجیے گا کہ ذہبی کی ہے, اس کی نہیں ہے, فلاں کی ہے, اس کی نہیں ہے, اس کی نہیں ہے. ابھی ادھر کچھ نہیں سننا. آپ کے ابن کثیر نے ناسبی کہا ہے, ناسبی مان لیں. تعریف ذہبی کی پیش کر دی ہے, اس کو مان لیں. اگر پھر بھی کچھ نہیں مانتے, چلو اتنا ہی کہتے کہ ابن کثیر نے جتنا ناسبی کہا ہے آپ اتنا ناسبی کرے. بس آپ کہہ رہے معاویہ ناسبی ہے, آپ جیسا بھی مانا لے لیں. اتنا اختیار دے دیا میں نے آپ کو, اس سے بڑھ کے کیا کہوں. وصلی اللہ علیہ محمد.